اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال الامام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام رأی الشیخ احب الی من جلد الغلام وروی من مشہد الغلام۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا قول نورانی و فرمان گرامی نہج البلاغہ سے حکمت 86 کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں حضرت کا فرمان ہے رأی الشیخ احب الی من جلد الغلام۔ بوڑھے شخص کی رائے میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے و زیادہ پسندیدہ ہے جوان کی ہمت و قوت یا جوان کی چالاکی و چستی سے۔ اور نسخہ بدل یہ ذکر کیا گیا ہے ورویہ من مشہد الغلام، یعنی جوان کے ڈٹے رہنے سے بوڑھے شخص کی رائے زیادہ پسند ہے مجھے۔ دیگر حکم کی طرح اس حکمت نورانی میں امیر المومنین علیہ السلام نے انسان کی روزمرہ زندگی کے لیے ایک نورانی حکمت بیان کی ہے۔ حکمت سے مراد ضابطہ و قانون محکم و مستحکم و مضبوط در مقابل حماقت۔ حکمت کے مقابلے میں حماقت ہے۔ حماقت جس میں عقلانیت نہ ہو، سوچ نہ ہو، استحکام و مضبوطی نہ ہو، ایسی بات حماقت ہے۔ اور جس کے اندر صلابت ہو، مضبوطی ہو، محکم ہو و فیصلہ کن جو بات ہو، اسے حکمت کہتے ہیں، جو انسان کو تردید سے، شک سے، شبہے سے، تزلزل سے، تذبذب سے باہر لے آئے اور اقدام کے و عزم کے نزدیک کر دے و قابل بنا دے، ایسی بات کو حکمت کہتے ہیں۔ ایسے ضابطے و قانون کو عربی میں حکمت کہتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے کثیر حکمتیں مروی ہیں و منقول۔ جامع ترین مجموعہ حکم امیر المومنین علیہ السلام کا کتاب شریف ہے غرر الحکم، درخشندہ حکمتیں، جو نہج البلاغہ سے پہلے تدوین ہوئی ہے یہ کتاب، اور دوسرا مجموعہ نہج البلاغہ ہے۔ جو فرامین امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر فرمائی ہیں اور ان بزرگواروں نے انہیں کتابی صورت میں تدوین فرمایا ہے، انسان کی روزمرہ زندگی کے قوانین ہیں و ضابطے فیصلہ کن اور مضبوط و مستحکم
جن کی بنا پر اگر انسان اپنی زندگی استوار کر لے، قائم کر لے، انسان کی زندگی حادثات، لغزشوں اور قباحتوں سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ لیکن عام طور پر انسان حکمتوں کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، حماقتوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ احمقانہ اصول، احمقانہ ضابطے اور احمقانہ و سفیہانہ رسوم و رواج زندگی کے اصول بناتے ہیں۔ جیسے ایک قومیت ایک ضابطہ ہے احمقانہ، علاقائیت ایک ضابطہ ہے احمقانہ و سفیہانہ، کہ اس کی بنا پر انسان نے اپنی زندگی کو قائم کرنا ہے، یا شہوتوں کی بنیاد پر و خواہشات کی بنیاد پر، یا آبا و اجداد کے میراث پر چھوڑے ہوئے طور طریقوں پر اپنی زندگی قائم کرتے ہیں اور ساری زندگی ان راہوں پر چلتے ہیں جنہیں قرآن کریم نے سفیہانہ و احمقانہ قرار دیا ہے۔ امام ہدایت انسان کے لیے و ہدایت امت کے لیے ہیں، اور امام کا طریقہ ہدایت الہی ہے، الہی طریقہ ہدایت حکمت ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے پروردگار کے راہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، بلائیں حکمت کے ذریعے سے، حکمت کی بنیاد پر لوگوں کو دین کی طرف، اللہ کی طرف و سبیل اللہ کی طرف لے کر آئیں۔ یہ حکمتیں الہی ہیں، اور ان حکمتوں کے اوپر انسان کی زندگی اگر گزرے، اس کا نتیجہ جیسا قرآن کریم میں وعدہ ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کا کہ حکمت کی زندگی کا نتیجہ حیات طیبہ ہے، اور حماقت کی زندگی کا نتیجہ حیات خبیثہ ہے۔ انسان حکمتوں سے گریزاں ہوتے ہیں، یعنی فیصلہ کن اصول، مضبوط و مستحکم اصول جو بطلان پذیر نہ ہوں، جن کے اندر شک و شبہ نہ ہو، لا ریب ہوں۔ جس طرح قرآن کریم حکمت ہے، کتاب حکیم ہے، وہ قول حکیم ہے، فرمان حکیم ہے، چونکہ لا ریب فی ہے۔ ریب قرآن میں تلاش نہیں کیا جا سکتا، موجود نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ حکمت وہ چیز ہے جس میں ریب نہ ہو۔ قرآن اسی بنا پر حکیم ہے کہ ریب پذیر نہیں ہے، شک و بطلان لا یاتیہ الباطل، باطل و شک قرآن کے قرب میں نہیں آ سکتا، قرآن کے جوار میں نہیں آ سکتا۔ شک و ریب انسان کے ذہن میں ہوتا ہے قرآن کے بارے میں، نہ کہ قرآن کے اندر شک و ریب ہے۔ ماورا ہے شک و ریب سے، ما فوق شک و ریب ہے۔ اس لیے قرآن حکیم ہے، وہ اللہ کی ذات حکیم ہے، رسول حکیم ہے، قرآن حکمت ہے، امام حکیم ہے، و خطبہ و کلام امام حکمت ہے۔ ایسا مستحکم، مضبوط، ثابتہ زندگی کا جو فیصلہ کن ہو، ہر قسم کی تردید و شک کو برطرف کر دے۔ حماقت تذبذب کا نام ہے، تزلزل کا نام ہے، شک کا نام ہے، ریب کا نام ہے۔ حماقت سے انسان کے دل میں کبھی بھی یقین پیدا نہیں ہوتا، حکمت کا نتیجہ یقین ہے۔ ان حکمتوں کے مصادیق امیر المومنین علیہ السلام کے نورانی فرامین ہیں، جن میں سے ایک ضابطہ و قول جو ابھی عرض کیا آپ کی خدمت میں، رأی الشیخ احب الی من جلد الغلام،
غلام عربی زبان میں اور اردو زبان میں مختلف استعمال ہوتا ہے. عربی زبان میں غلام جوان کو کہتے ہیں، نوخیز جوان. نوخیز جوان عموماً تجربہ کار نہیں ہوتا، بے تجربہ ہوتا ہے، خام ہوتا ہے. ایسی عمر میں جب جوانی کی اٹھان ہو اس کے لیے غلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جلد چالاکی، چستی، پھرتی، جس طرح اردو میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے اپنے خاص تلفظ کے ساتھ جو مادہ عربی سے ہے، فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ. اور جلد کے معنی میں ہے جس میں مضبوطی ہو، طاقت ہو، سرعت ہو، تیزی ہو جس کے اندر، اس کو کہتے ہیں جلد. کوڑے کو بھی جلدہ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ ساری صفات اس کے اندر ہیں. مضبوط بھی ہوتا ہے، تیز بھی ہوتا ہے، چابک بھی ہوتا ہے، اور سری کوڑا اس وجہ سے جلد کہلاتا ہے، کوڑا مارنے والا جلاد. جلدی اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم یہ لفظ، جلدی کریں، جلدی ہو یہ کام، جلد ہو یہ کام. جلدی بھی اسی جلد سے ہے، لیکن اردو میں آنے کے بعد اس نے اپنا خاص پیرایا اختیار کر لیا ہے. اور غلام یعنی نوجوان عموماً جلد باز ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر کام کرنے کی عجلت ہوتی ہے. چونکہ حوصلہ کم ہوتا ہے، صبر کم ہوتا ہے، حلم کم ہوتا ہے، اس وجہ سے بے حوصلہ ہو کر کوئی کام کرتا ہے. طاقتور ضرور ہوتا ہے لیکن خام، طاقت ہے لیکن خامی بھی ہے ساتھ اس کے. جس طرح بہت ساری چیزیں جب بنتی ہیں ابتدا میں تو خام ہوتی ہیں، انہیں پکایا جاتا ہے، انہیں ایسی سختیوں میں ڈالا جاتا ہے، بھٹیوں میں ڈالا جاتا ہے جہاں پک جائیں. برتن مٹی کے بنتے ہیں کچے اور خام، اور انہیں خشک کر کے آگ کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تاکہ پک جائیں. پکنے کے بعد قابل استفادہ ہوتے ہیں، انسان کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں. لیکن جب تک خام ہیں، کچے ہیں، اس وقت تک کارآمد نہیں ہیں. خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ناکارآمد. کچی چیز کو تزئین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن ایک وسیلے کے طور پر کسی کام کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا. چونکہ کچی ہے یہ چیز، کسی وقت بھی ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، کسی وقت بھی استحکام اس کا ختم ہو جائے گا، منتشر ہو جائے گی، اور اس کے سہارے جو کچھ قائم کیا گیا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، وہ بھی نابود ہو جائے گا. چونکہ خام ہے، خامی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر، جوان کے اندر خامی کے ساتھ ساتھ سرعت ہوتی ہے، چونکہ طاقت ہے، قوت ہے اس کے اندر، نوخیز ہے، اور چستی و چالاکی اس کے اندر زیادہ ہے. ہر کام کو چستی و چالاکی سے انجام دیتا ہے. چالاکی بھی اردو میں منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے لفظ، فارسی میں اس کا معنی منفی نہیں ہے. چالاک چست کو کہتے ہیں جس کے اندر سستی نہ ہو. فارسی زبان میں چالاک کا اور معنی ہے، اردو میں چالاک اور معنی میں ہم لے آتے ہیں. ملا رومی نے جہاں لکھا ہے کہ عشق کے حالات لکھے ہیں وہاں ایک مثبت صفت فضیلت عشق کے لیے یہ لکھا ہے کہ چالاک ہوتا ہے. عشق چالاک ہے، عقل کی طرح ٹال مٹول کرنے والا نہیں ہوتا. چست و چالاک ہوتا ہے، یعنی فوراً کر گزرتا ہے، جو کچھ اسے کرنا ہے کر گزرتا ہے. چابک و چالاک یعنی پھرتیلا، تیزی کے ساتھ، وقت ضائع کیے بغیر جو کوئی کام کرے، فارسی زبان میں اسے کہتے ہیں چالاک. لیکن جو استخارے کرنے میں لگ جائے، سوچنے میں لگ جائے، پہلے دائیں دیکھے بائیں دیکھے، راہ فرار ڈھونڈے، کوئی نہ نظر آئے راہ فرار، بے امر مجبوری کرنا پڑ جائے، یہ کاہل ہے، چالاک نہیں ہے، سست ہے.
بادل ناخواستہ کچھ کر رہا ہوں. چابک یعنی ہلکا، پھرتیلا حتماً ہلکا ہوتا ہے، جو بھاری ہو جائے اس میں چابوکی ختم ہو جاتی ہے. جس کا وزن کم ہو پھرتیلا ہوتا ہے، اس کے اندر پھرتی آتی ہے. جوان خام ہوتا ہے ایک جانب سے، اور چالاک و چست ہوتا ہے، پھرتیلا ہوتا ہے، طاقت بھی ہوتی ہے اس کے اندر. اس وجہ سے ہر زور کے کام کے لیے تیار ہے، آمادہ ہوتا ہے جن میں طاقت کا استعمال ہو. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ بالے جوان خصوصاً جب عہد غلامی میں ہو، انسان کی زندگی کے مراحل ہیں جس میں عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے نام بدلتے رہتے ہیں. اردو میں ایک ہی نام رہتا ہے، یا کسی خاص عہد تک ایک ہی نام سے پکارتے ہیں، کافی عرصہ گزرنے کے بعد نام اس کا بدل دیا جاتا ہے. اتفاقاً کسی دوسری گفتگو کے لیے یہ نام میں نے یہاں یادداشت کیے تھے، جو آج اس حکمت میں بھی آپ کی خدمت میں سامنے ہیں، تو میں عرض کر دیتا ہوں. مقصود نہیں تھا. حکم کی تفسیر میں کسی اور حکمت کی تفسیر کے لیے یہ انسان کی عمر کے مختلف عہد مرتبے یادداشت کیے تھے. آغاز، پہلا مرحلہ انسان کا جہاں سے باقاعدہ سفر انسانی شروع کرتا ہے، نطفہ ہے. قرآن نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے. تراب ہے، اس کے بعد طین ہے، اس کے بعد سلالہ ہے، اس کے بعد نطفہ ہے، اس کے بعد جنین ہے. جب تک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے جنین ہے. جب شکل انسانی دھار لیتا ہے جسم اس کا، اس کو جنین کہتے ہیں چونکہ پوشیدہ ہوتا ہے. ولید جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ولید. ہم بچہ ہی کہتے ہیں، ماں کے پیٹ میں ہو تو بھی بچہ ہے، پیدا ہو جائے تو بھی بچہ ہے، اور بڑا ہو جائے تو بھی بچہ ہے، اور ماں باپ کے لیے تو بوڑھا ہو جائے تب بھی بچہ ہے. عربی میں ایسے نہیں ہے، ہر عمر میں بچہ نہیں ہے. ولید ہے، جنین کے بعد ولید ہے. پھر یہ ولید کچھ عرصے کے بعد صریخ کہلاتا ہے. صریخ جب روتا بہت ہے اس کو صریخ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد رضیع جب شیرخوار ہوتا ہے، رضیع. پھر اس کے بعد فطیم جب دودھ چھوڑ دیتا ہے تو بچے کو کہتے ہیں فطیم، فاطمہ جس سے ہے. پھر اس کے بعد ہوتا ہے طفل، دودھ چھوڑنے کے بعد طفولیت شروع ہوتی ہے اس کی. طفولیت کے بعد پھر ہوتا ہے غلام. غلام کے بعد ہوتا ہے صبی، صباوت شروع ہوتی ہے. پھر ہوتا ہے فتیٰ. فتیٰ جب اس کی مونچھیں نکلنا شروع ہوتی ہیں، بلوغ کے قریب ہوتا ہے، اس وقت اس کو فتیٰ کہتے ہیں. لا فتیٰ الا علی. پھر اس کے بعد پہلے مجتمع، پھر اس کے بعد شاب جوان، پھر اس کے بعد رجل. رجل بنتا ہے 40 سال میں، رجل بنتا ہے. پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہل یا کہل. پھر اس کے بعد ہوتا ہے شیخ جب 60 سال کا ہو جائے. پھر آخری درجہ انسان کی عمر کا ہوتا ہے حرم، ہے 2 آنکھوں والی ہے کے ساتھ. حرم یعنی فرتوت، بوڑھا جس میں ہلنے جلنے کی سکت نہ رہے، جسے اٹھایا جائے اور بٹھایا جائے، جو 80-90 سال کی عمر میں چلا جاتا ہے، اس کو حرم کہتے ہیں. خوب، یہ 15 یا 20 درجے ہیں انسان کی عمر میں، جن میں ایک مرحلہ ہے غلام. غلام بلوغ سے تھوڑی پہلی عمر کو کہتے ہیں، بلوغ سے تھوڑا سا پہلے. عربی زبان میں اس عہد سن کو، اب عمر اور سن بھی اردو میں محدودیت ہے، دونوں کو عمر کہتے ہیں. سن کو بھی عمر کہتے ہیں اور عمر کو بھی عمر کہتے ہیں. فرق ہے سن میں اور
عمر میں. ابھی جو عمر استعمال ہوگا سن کے معنی میں ہے. سن یعنی سال. انسان پیدائش کے بعد جو سال بے سال طے کرتا ہے زمانہ سن کہلاتا ہے. وہ سنوات طے کرتا ہے. اس میں ایک خاص عہد آتا ہے جس میں اسے غلام کہا جاتا ہے. بلوغ سے پہلے یعنی باقاعدہ وجاہت مردانہ بنانے سے پہلے اسے غلام کہتے ہیں. کہ چہرے کے لحاظ سے زنانہ چہرہ ہوتا ہے اس کا, چونکہ داڑھی مونچھ نہیں ہوتی, اس کی شبیہ ہوتا ہے عورتوں کے. داڑھی مونچھ جب نکل آئے تو وجاہت مردانہ اس کے چہرے پر نمایاں ہو جاتی ہے. ابھی داڑھی والے بھی زنانہ ہی روپ پسند کرتے ہیں. داڑھی مونچھ کو جڑ سے اکھاڑ کے نکال دیتے ہیں, بڑھاپے تک جھریاں پڑ جاتی ہیں گالوں کے اوپر, پھر بھی کوئی بال چہرے پہ اگنے نہیں دیتے تاکہ عورتوں سے شباہت کسی عہد میں ختم نہ ہو جائے. دیکھنے میں اپنا چہرہ دیکھ کے خوشحال ہوتے ہیں. مفردات کا پہلے معنی کر دیں. مفردات سے مراد حدیث یا آیت کے الفاظ ہیں الگ الگ ترکیب سے پہلے. اصطلاح میں ان کو مفردات کہتے ہیں, یعنی مفرد لفظ پہلے اس ترکیب میں حدیث میں آنے سے پہلے دیکھ لیں کہ معنی کیا ہے, تاکہ ہم معلوم کریں کہ حدیث کے اندر مراد کیا ہے. اس سے شیخ جیسے عرض کیا کہ عمر کا ایک عہد کا نام ہے, سن کا, جیسے غلام خامی ہے. بلوغ سے پہلے کی عمر جوانی, اس جوانی کو غلام کہا جاتا ہے. اور شیخوخت جو 60 سال کے بعد شروع ہوتی ہے. 60 سال تک انسان کہولت میں ہوتا ہے, شیخوخت میں داخل نہیں ہوتا. 60 سال میں جب انسان پہنچتا ہے, بہت ہی تجربہ کار انسان ہے. 60 سال تک انسان کی جسمانی طاقت کسی حد تک بحال رہتی ہے. اس لیے گورنمنٹ 60 سال بعد ریٹائر کر دیتی ہے ان کو کہ جو گھر اب تم کسی قابل نہیں ہو, جو باقی اب تمہارے شور شرابہ کرنے کا وقت ہے, جو گھر والوں پہ جا کے کرو. اداروں سے ان کو فارغ کر دیتے ہیں. 60 سال جس کے بھی ہو جائیں اس سے ملازمت کا موقع نہیں دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ معمولاً 60 سال تک انسان کی جسمانی توانائی باقی رہتی ہے. 60 سال تک جسم اپنی بنیاد کو, اپنی جسمانی طاقت کو حفظ رکھتا ہے. 60 سال کے بعد پھر آہستہ آہستہ ڈھیلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے اور طاقت و توانائی زائل ہو جاتی ہے اور کارکردگی کم ہو جاتی ہے بدن کی. اعضاء و جوارے اب اس طرح کام نہیں کر سکتے جو 60 سال تک کرتے ہیں. طاقت کا زمانہ انسان کی عمر میں جو بھرپور طاقت ہوتی ہے وہ 30 سال تک ہے. 30 سال کے بعد طاقت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. جس طرح طاقت بڑھتی تدریجاً ہے, پیدائش سے لے کر تقریباً 18 سال تک لگتے ہیں کہ انسان کی بنیاد بنے, جسم کی بنیاد بنے. 18 سال تک جسم بن رہا ہوتا ہے, بنا نہیں ہے, بنتا ہے, تشکیل کی حالت میں ہے. 18 سال اس کی تشکیل ختم ہو جاتی ہے, جو اس نے روپ دھارنا تھا, شکل بننی تھی, وہ مکمل ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد طاقت کا زمانہ شروع ہوتا ہے جو 30 سال تک, 18 سال سے 30 سال تک, 25 سال تک اوج ہوتی ہے طاقت کی. 25 سال کے بعد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. 30 سال تک محسوس نہیں ہوتی کہ طاقت کم ہو گئی ہے. لہٰذا آپ کھلاڑیوں کو دیکھیں کہ 30 سال سے آگے ان کو نہیں کھیلنے دیتے, خصوصاً جو زور والے کھیل ہیں, طاقت کے کھیل ہیں, انہیں ریٹائر کر دیتے ہیں. 30 سال بعد آپ کھیل کے قابل نہیں ہیں. 30 سال بعد آپ باکسنگ نہیں کر سکتے. 30 سال بعد آپ فٹ بال نہیں کھیل سکتے. 30 سال کے بعد آپ ہاکی نہیں کھیل سکتے سوائے پاکستان کے. یہاں 90 سال تک کھیل سکتے ہیں آپ, چونکہ آپ کے رشتہ دار ہیں جو آپ کو
وہاں قائم رکھیں گے، ادارے میں رکھیں گے. لیکن یہ عام کوئی اسلامی دینی بات نہیں کر رہا ہوں، تجرباتی بات جو عام دنیا میں رائج معیار ہے انسان کی عمر کی طاقت کے کاموں کا، وہ یہ ہے. 60 سال تک طاقت کم ہونا شروع ہوتی ہے روز بروز، لیکن توانائی اتنی ہوتی ہے کہ انسان فعالیت کر سکے، کوئی نہ کوئی کام کرنے کے قابل ہوتا ہے جسمانی طور پر. 60 سال کے بعد یہ طاقت مزمحل ہو جاتی ہے، پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، اور کارکردگی انسان کی کمزور ہو جاتی ہے. لیکن 60 سال تک جب انسان کارکردگی دکھاتا ہے، کام کرتا ہے، اور مختلف طریقوں سے اس کو تجربات حاصل ہوتے ہیں، 60 سال جسمانی طاقت کی کمزوری کا کہیں اختتام ہے کہ وہاں سے آگے نہایت کمزوری شروع ہوتی ہے. وہاں کمزوری کم ہے، لیکن تجربے کے لحاظ سے 60 سالہ پختگی کا زمانہ ہے. عقل انسان کی 60 سال میں پختہ تر ہو جاتی ہے، اپنے اوج پہ جا پہنچتی ہے. جتنے تجربات اس نے حاصل کرنے ہیں حاصل کر لیے، جو دیکھنا تھا دیکھ لیا، جو چکھنا تھا چکھ لیا، سرد و گرم زمانہ دیکھ لیا، نشیب و فراز زندگی کے سارے دیکھ لیے، دوست و دشمن کو پرکھ لیا، ہیلے و مکر لوگوں کے سمجھ گیا، چالیں دشمن کی دیکھ لیں، دوستوں کے انداز و روپ دیکھ لیے، رشتہ داروں کو دیکھ لیا، کاروباریوں کو دیکھ لیا، ساتھیوں کو آزما لیا. ہر چیز انسان 60 سال تک اندازہ لگا لیتا ہے، جبکہ بلوغت سے پہلے اس نے کچھ بھی نہیں آزمایا، چونکہ سائے میں رہتا ہے. جب جس عمر کو غلام کہا گیا ہے یا غلامی کی عمر، یعنی بلوغت سے پہلے، یہ سائے کی عمر ہے، زیر سایہ عمر ہوتی ہے. انسان کو استقلال نہیں ہوتا تاکہ کوئی تجربہ کر سکے. ماں باپ کے سائے میں ہے، قیم یا ولی کے سائے میں ہے. جب تک سائے میں ہے اور اس کو میدان نہیں ملا، اس وقت تک پختہ نہیں ہوتا، تجربہ کار نہیں ہوتا، فعال زیادہ ہوتا ہے، چونکہ جسمانی طور پر پھرتیلا ہے، تیزی ہے، چستی ہے، چالاکی ہے اس کے اندر. لیکن ذہن کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے خام ہے، ناتجربہ ہے، بے تجربہ ہے، تجربہ کار نہیں ہے. اگر جسمانی پھرتی دیکھیں تو اوج ہے، پھرتی کی اوج ہے یہ عمر. اور ذہانت و تجربہ دیکھیں نہایت خام ہے، کچی مٹی کی طرح ہے، یا کچی مٹی کے کچے گیلے برتن کی طرح ہے، جیسے ہاتھ لگانے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے. اور 60 سال کی عمر پختگی کی عمر ہے، اور پختگی کی اوج کی عمر ہے. شیخوخت انسان کے تجربوں کا خزانہ و ذخیرہ انسان کے پاس ہے، فراوان. یہ معمولی لوگوں کے لحاظ سے کہا جا رہا ہے. بعض لوگ استثناء ہوتے ہیں، کچھ ایسے استثناء ہیں جو بلوغ سے پہلے شیخوں سے زیادہ، شیخوخت سے زیادہ، یعنی 60 سالہ تجربہ کار سے زیادہ پختہ ہو جاتے ہیں. اور بعض ایسے شیخ ہوتے ہیں بوڑھے جو بچوں سے زیادہ خام ہیں، جن میں عقل نہیں ہے، جن میں کوئی تجربہ ان کے پاس نہیں ہے، کوئی ذخیرہ نہیں ہے، ابھی بھی نومولود کی طرح خام ہیں، سوجھ بوجھ نہیں ہے ان کے اندر. عقل سے مراد بھی یہاں عقل علمی نہیں ہے کہ 60 سال میں اس کی ڈگریاں زیادہ ہوتی ہیں، بلکہ عقل عملی مراد ہے. ہمیشہ حکمت عقل سے آتی ہے، عقل عملی سے. اور عقل عملی کے مقابلے میں، حکمت کے مقابلے میں حماقت ہے جس میں عقل عملی نہ ہو، یعنی عقل ہادی، عقل رہبر، عقل رہنما، جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ودیت کی ہے. بعضوں نے اسے سنبھالا ہے، بعضوں نے ضائع کر دیا ہے. جس کے اندر یہ عقل ہو، سوجھ بوجھ ہو، بصیرت ہو، فہم و فراست ہو، اسے کہا جاتا ہے صاحب حکمت ہے. یہ اگر یہ نہ ہو سوجھ بوجھ
احمق ہے، سفی ہے، جس سے دور رہنے کے لیے تلقین کی گئی ہے کہ اس سے دور رہو اور دور رکھو سب کچھ۔ بعض بڑھاپے میں پہنچ کر خام رہتے ہیں، استثناء ہیں اکا دکا، یہ قاعدہ و ضابطہ نہیں ہوتے ایسے افراد۔ جیسے نابغے ہیں، نابغہ ایسا بچہ جو بچپن میں بڑوں سے زیادہ تجربہ رکھتا ہے، بچپن میں زیادہ فہم و فراست و بصیرت رکھتا ہے، یہ کروڑوں میں ایک ہوتا ہے۔ آپ یہ نہ کہ لاکھوں میں ایک ہوتا ہے، شاید کروڑوں میں ایک ایسا پیدا ہوتا ہے جو نبوغ کے درجے پر ہوتا ہے، فائز، جس کو سیکھنا نہیں پڑتا زیادہ، جس کو بڑا لمبا سفر نہیں طے کرنا پڑتا، بہت جلد حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کو خدا نے ایسی بصیرت عطا کی ہوتی ہے، اس بصیرت کی مدد سے وہ راستہ جو دوسرے سالوں میں طے کرتے ہیں وہ ثانیوں میں طے کرتا ہے، لمحات میں طے کرتا ہے۔ یہ استثناء ہیں، جیسے ابن سینا ہیں، اس قسم کی ہستیاں استثناء ہیں، انہیں قاعدے میں نہیں گنا جاتا، ان کا مطالعہ کر کے عام آدمی کے لیے قاعدہ نہیں بنایا جاتا۔ یا غبی انسان، ایسے غبی جو ساری عمر میں مثلا سورہ کوثر حفظ نہ کر سکیں، 90 سال کوشش کریں قرآن سے سورہ کوثر یاد کرنے کی، وہ یاد نہ پلے نہ پڑے کچھ بھی، یہ بھی استثناء ہے، یہ بھی کروڑوں میں ایک ہوتا ہے، نادر مخلوق ہے، یہ بھی نایاب چیز ہے۔ یہ استثناء ہے، یہ قاعدے نہیں ہیں، معمول نہیں ہیں، معمول سے ہٹ کر ہیں۔ یہ بیچ میں معمول ہوتا ہے، ان معمول کے درجات ہیں۔ معمول کے درجات میں انسان ذہنی، عقلی، معنوی توانائیوں کے لحاظ سے مختلف درجات رکھتے ہیں۔ جو اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں ان کی صلاحیتیں پنپ جاتی ہیں، کامل ہو جاتی ہیں، لیکن جو اسے بالکل پیکنگ کی حالت میں باقی رکھتے ہیں، جو اللہ نے پیک کر کے صلاحیت رکھی تھی اسے کھولتے بھی نہیں ہیں کہ اس کو ہوا نہ لگ جائے، یہ خام رہتے ہیں۔ جس صلاحیت کو آپ بروئے کار نہیں لائیں گے اس میں خام رہ جائیں گے، اور جس کا استعمال زیادہ ہوگا وہ پک جائے گی، وہ پختہ ہو جائے گی، وہ بڑھ جائے گی، اپنے کمال تک پہنچ جائے گی۔ انسان کی باطنی صلاحیتوں کا قانون یہ اللہ نے بنایا ہے کہ استعمال کرنے سے بڑھتی ہیں اور پختہ ہوتی ہیں، استعمال نہ کرنے سے خام رہ جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں، مر جاتی ہیں یہ صلاحیتیں۔ عقل عملی ان صلاحیتوں میں سے ہے کہ اگر استعمال کریں تو بڑھے گی، اگر استعمال نہ کریں تو اور مزید کم ہو جائے گی۔ رائے الشیخ، رائے سوچ، فکر کو کہتے ہیں، فارسی میں اس کا مترادف استعمال کیا جاتا ہے اندیشہ، اردو میں اندیشہ ڈر کو کہتے ہیں، مجھے یہ اندیشہ ہے یہ نہ ہو جائے، لیکن فارسی میں اندیشہ کہتے ہیں سوچ کو، اندیشہ یعنی فکر، انسان صاحب اندیشہ ہے یعنی صاحب فکر ہے، صاحب غور ہے۔ رائے عربی زبان میں دیکھنے کو کہتے ہیں، لغوی معنی اس کا رؤیت سے ہے، رؤیت و رؤیا، دیکھنا۔ انسان دو آنکھوں سے دیکھتا ہے، اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں انسان کو، ایک چہرے پہ سجائی ہے اور ایک عقل میں یا دل میں رکھی ہے۔ ایک کو بصر کہتے ہیں، ایک کو بصیرت کہتے ہیں، دونوں دیکھنے کے لیے ہیں، اور دونوں کے دیکھنے کے لیے خدا نے بہت سارے حقائق خلق کیے ہیں تاکہ انسان بصر سے بھی دیکھے اور بصیرت سے بھی دیکھے۔ اگر بصر ہو اور نہ دیکھ سکتا ہو اس کو اعمیٰ کہتے ہیں، نابینا، اندھا، بصر ہو اور نہ دیکھے۔ اور اگر انسان کی بصیرت ہو
دل ہو اور بصیرت نہ ہو یا نہ دیکھے، ان حقائق کو جو بصیرت سے دیکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ بھی اعمیٰ ہے، لیکن دل کا اندھا، کور دل انسان، جس کو وہ حقائق نظر نہیں آتے نورانی، جو انسان بصیرت سے دیکھتا ہے۔ رائے دیکھنا، رؤیت و رؤیا یعنی دیکھنا، دیکھنے سے فکر کو بھی رائے کہتے ہیں۔ لفظ دیکھنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن استعمال فکر میں ہوتا ہے، سوچ میں ہوتا ہے، یا اہل فارسی کے مطابق اندیشہ، اس کو بھی رائے کہتے ہیں، جس کی جمع آرا ہے، رائے آرا۔ آنکھوں سے انسان جو کچھ دیکھتا ہے، آنکھ کو رائی کہا جاتا ہے، دیکھنے والے کو رائی کہتے ہیں۔ جس چیز کو انسان دیکھتا ہے، جو رؤیت ہوتی ہے، اس کو مرئی کہتے ہیں، مرئی۔ جس کے ذریعے سے انسان دیکھتا ہے، اس کو مرآت کہتے ہیں، رؤیت کا ذریعہ، وسیلہ، آئینہ جس طرح مرآت کہلاتا ہے، چونکہ اس کے توسط سے دیکھا جاتا ہے۔ رؤیت دیکھنا ہے، رائی دیکھنے والا، اور مرئی جو دکھائی دے، جسے دیکھا جائے، جس پر رؤیت ہو، جس پر نگاہ پڑے۔ رؤیت نگاہ ہے، اور فارسی میں اس کا ترجمہ جو اردو میں رائج ہوتا ہے، متبادل لفظ نگاہ ہے۔ لیکن رؤیت و رائی و مرئی آنکھوں سے دیکھنے کے عمل میں استعمال ہوتے ہیں۔ رائے آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے، دل سے دیکھنا، عقل سے دیکھنا۔ جب انسان کو کوئی چیز نظر آئے، عقل سے نظر آئے، دل سے نظر آئے، اس عقل کی نگاہ اور دل کی نگاہ کو بھی رؤیت کہتے ہیں، لیکن لفظ جو اس کے لیے مخصوص ہے وہ رائی ہے، رائی، رے، حمزہ، الف اور یہ، رائی، رائی جس کو کہتے ہیں اب رائی۔ رائے اور راج میں فرق ہے۔ رائے قوم ہے، ہندوستان میں ایک قوم کا نام ہے رائے، جس طرح چند رائے۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ ہمارا جعلی تلفظ ہے، خود من گھڑت۔ رائے، رائے قوم ہے، مثلا راؤ، رائے، ابھی ہیں اس قوم سے تعلق رکھنے والے قبیلے کے معروف افراد موجود ہیں۔ رائے عربی لفظ ہے، رؤیت سے انسان یا آنکھ سے دیکھتا ہے یا دل سے دیکھتا ہے، چونکہ حقائق دو طرح کے ہیں، حقیقتیں دو طرح کی ہیں، آنکھوں سے دیکھنے والی اور دل سے دیکھنے والی۔ اگر آنکھوں سے دیکھنے والی حقیقتیں دکھائی دیں اور ہم دیکھ سکیں تو ہم صاحب بصر ہیں، ہم نے رؤیت کی ہے، آپ صاحب رؤیت ہیں۔ جیسے رؤیت ہلال، پاکستان میں جن کو پلیٹ نظر نہیں آتی وہ کمیٹی میں ہیں رؤیت ہلال میں، کہ چاند دیکھتے ہیں، وہ بھی افق پر، آسمان پر، بادلوں والے آسمان پر چاند دیکھتے ہیں۔ رؤیت ہلال، آنکھ سے چاند نظر آتا ہے، سورج آنکھ سے نظر آتا ہے، آسمان آنکھ سے نظر آتا ہے۔ آنکھ سے جو چیز رؤیت ہوتی ہے وہ صرف رنگ ہیں، آنکھ رنگوں کے لیے بنائی گئی ہے، رنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی آنکھ۔ اگر جسم دکھانا ہو آنکھ کو، پہلے اس پہ رنگ کیا جاتا ہے، اگر رنگ نہ کریں، شفاف ہو، جیسے شیشہ ہے شفاف، انسان ٹکرا جاتا ہے، دیکھا ہوگا آپ، خود بھی ٹکرائے ہوں گے کئی دفعہ شیشے کے دروازے سے یا
کھڑکی سے، جہاں رنگ نہیں تھا، صاف و شفاف تھا، اور ہم یہ سمجھے کہ راستہ ہے، کھلا ہے، گزرنے کی کوشش کی اور سر لگا، یا سر ٹوٹا یا شیشہ یا پھر دونوں. سر چکراتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کچھ تھا ادھر جو نظر نہیں آ رہا تھا. صرف رنگ نظر آتا ہے. رؤیت رنگوں کی دنیا میں، رنگین دنیا قابل رؤیت ہے. اس رنگین دنیا کے پیچھے مثلا آپ کے رنگ کے پیچھے ایک حقیقت دیگر ہے، وہ قابل رؤیت نہیں ہے. اس میں رؤیت نہیں ہو سکتی. اسی رؤیت سے ایک اور لفظ بھی ہے جو رؤیا استعمال ہوتا ہے الف کے ساتھ. خواب میں جو کچھ دیکھتے ہیں، چونکہ دیکھتے ہیں ہم، اس وجہ سے اس کو رؤیا کہا جاتا ہے. لیکن یہ نہ رائے ہے اور نہ رؤیت ہے. رؤیا الف کے ساتھ، الف و حمزہ. رؤیت آنکھوں سے جو رنگین دنیا دیکھتے ہیں آپ، اجسام کو، اجسام کے اوپر چڑھے رنگ نظر آتے ہیں ہمیں، یہ رؤیت ہے. جو نیند میں دیکھتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں، یہ رؤیا ہے. اور جو دل سے دیکھتے ہیں یہ رائے ہے. یہ رائے ہے آپ کی. رؤیا جو کچھ آپ نے دیکھا ہے. اصل لفظ دیکھنا ہے معنی اس کا، لیکن دیکھی ہوئی چیز مراد ہوتی ہے. رؤیا، رؤیا صادقہ و رؤیا کاذبہ، یعنی دیکھی ہوئی، نیند میں خواب کے حالت میں دیکھی ہوئی چیز کو رؤیا کہتے ہیں. اور یہ قواعد الفاظ کے اعتبار سے، قواعد زبان کے اعتبار سے ٹھیک ہے، کہہ سکتے ہیں آپ دیکھی ہوئی چیز کو رؤیت کہہ سکتے ہیں، رؤیا کہہ سکتے ہیں آپ. مقصود مرئی ہے، جو نیند میں دیکھا ہے. رؤیا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، لیکن ہم اکثر استعمال کرتے ہیں جو کچھ دیکھتے ہیں نیند میں اسے کہتے ہیں رؤیا. خواب جو دیکھا تھا نیند میں، کہ ہر آدمی دیکھتا ہے. خواب کی ایک اپنی خود تفصیل ہے، ایک اپنی کہانی ہے اس کی. سب دیکھتے ہیں، آشنا ہیں خواب سے، اسے رؤیا کہتے ہیں. یہ نہ رؤیت ہے اور نہ ہی رائے ہے. خواب رؤیت و رائے کے درمیان ایک چیز ہے. چونکہ رؤیت ایک حقیقت ہے، موجود، رنگین، اور آپ اسے آنکھ سے دیکھتے ہیں. رائے العین، آنکھ سے دیکھنا. رائے دل کی آنکھ سے کسی حقیقت کو پانا، سمجھنا، سمجھی ہوئی شے، ایک دریافت شدہ حقیقت رائے ہے. یہ بھی مرئی کے معنی میں ہے، لیکن دل کے ذریعے، فکر کے ذریعے، عقل کے ذریعے، تدبر کے ذریعے کسی شے کی حقیقت کو پا لینا رائے کہلاتا ہے. رؤیا تخیل کی آنکھ سے کسی چیز کو دیکھنا، نہ عقل سے دیکھتا ہے نہ جسم کی آنکھ سے دیکھتا ہے. ایک آنکھ اور ہے انسان کے پاس، تخیل کی آنکھ. یہ تخیل کی آنکھ جو ہی ہماری یہ جسمانی آنکھ بند ہوتی ہے اور قلب سو جاتا ہے، دل سو جاتا ہے، تخیل جاگ اٹھتا ہے. آپ سو رہے ہیں، خراٹے بھر رہے ہیں، اور تخیل آزاد وہ آپ ہی کے خفیہ خانوں میں جھانک رہا ہے. جس طرح ہوتے ہیں مثلا ہاسٹلوں میں یہ ہوتا ہے کہ روم میٹ سو جاتے ہیں، ایک جاگ رہا ہوتا ہے. اسے پتہ ہے کہ یہ گھر سے آیا ہے، اماں نے ٹکیاں بنا کے اس کو دی ہیں، اس کے بیگ میں کچھ ہے. باقی سو جاتے ہیں، یہ اٹھ کے لوگوں کے، روم میٹ کے بیگ کی تلاشی لینا شروع کر دیتا ہے. اب ٹکیوں کی خوشبو پہ یہ بیگ کھولا، اندر سے اسے کوئی اور چیز بھی مل جاتی ہے.
تخیل ہو بہو یہی کام کرتا ہے. جب آپ سو جاتے ہیں یہ جاگ پڑتا ہے اور جاگ کے آپ کے سارے خفیہ خانے تلاش کرتا ہے. آپ کی آنکھوں کا خفیہ خانہ دن بھر جو کچھ دیکھا ہے آپ نے, بتایا تو کسی کو نہیں کیا کیا دیکھا ہے, لیکن اندر ذہن کے خانے میں وہ سب پڑا ہوا ہے. جو آنکھ نے تصویریں اتاری ہیں یہ خفیہ تصویریں, یہ آرکائیو سارا آپ کے ذہن میں پڑا ہوا ہے. جو کانوں نے سنا ہے دن بھر اور آپ نے نہیں بتایا, یہ سارا آرکائیو میں پڑا ہوا ہے, خزانے میں پڑا ہوا ہے, حافظے میں پڑا ہوا ہے. جو کچھ آپ نے لمس کیا ہے, جو چکھا ہے, یہ سب پڑا ہوا ہے محفوظ. آج کی دریافت بھی, کل کی دریافت بھی, وہ عمر بھر کی دریافت, یہ ساری آپ کے ذہن میں محفوظ ہے. جب آپ سو جاتے ہیں, عقل سو گئی, دل سو گیا, آنکھیں سو گئیں, کان سو گئے, خیال جاگ اٹھتا ہے اور جاگ کر سارے خفیہ خانے تلاش کرتا ہے. آنکھ کا ذخیرہ دیکھتا ہے اور وہاں سے اسے ایک تصویر مل جاتی ہے, نکال لیتا ہے, ایک یا کئی نکال لیتا ہے, ساری فلمیں اٹھا لیتا ہے, کانوں سے سنی ہوئی آوازیں وہاں سے اٹھا لیتا ہے, اور لمس کی ہوئی چیزیں اٹھا لیتا ہے, چکھی ہوئی چیزیں اٹھا لیتا ہے. ماضی میں بچپن سے آج تک جو کچھ آپ نے محفوظ کیا ہوا ہے اپنے حافظے کے اندر, سب میں جھانک کے وہاں سے تصویریں اٹھا کر پھر انہیں جوڑتا ہے. جوڑ کر فلم بنا کر آپ کو دکھانا شروع کر دیتا ہے, اور آپ دیکھتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں کہ معجزہ ہو گیا, میں نے رات کو خواب میں ایسی نورانی تصویر دیکھی ہے. جیسے ایک آدمی کے بارے میں تھا کہ اس نے رات کو خواب میں ایک چیز کھائی بہت عجیب و غریب, جس کا ذائقہ اسے مانوس تو تھا لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سینڈوچ کیسا تھا جو میں نے کھایا. مثلا روٹی کھائی اس نے, مسالے والی روٹی تو کھاتا ہے انسان, سادہ روٹی کھاتا ہے, پراٹھا کھاتا ہے. اس نے نیند میں روٹی کھائی ایسی جو اسے معلوم تھا کہ ذائقہ معلوم ہے اس کا, کہ مانوس سا ذائقہ لگتا ہے, لیکن سمجھ نہیں آئی کہ کیا کھایا ہے اس نے. بہرکیف اس میں خوش تھا کہ شاید کوئی جنت کی روٹی تھی جو میں نے کھا لیا, لیکن پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے اس کے. بعد میں اس نے غور کیا تو لحاف کا کونا کھا گیا وہ سوئے ہوئے, اور یہ سمجھ رہا تھا شاید بہشتی روٹی میں نے کھائی ہے اور سنگین ہو گئی ہے, پیٹ میں درد محسوس ہو رہا ہے. ہوتا ہے رویا, خواب جب انسان دیکھتا ہے, کئی طرح کے خواب ہیں. مثلا جو لوگ کھانا کھاتے ہیں زیادہ کھاتے ہیں, ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں, اور لاہور میں واجب ہے کھانا زیادہ, ضرورت سے زیادہ کھانا پہچان ہے. ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں, پھر فوراً نیند بھی آ جاتی ہے اور فوراً سو جاتے ہیں. ان کو بہت دلچسپ خواب ہوتے ہیں ان کے. یہ سارے خواب معدے کی تبخیر سے پیدا ہوتے ہیں. تخیل میں جاتے ہیں, چونکہ معدے میں تازہ غذا گئی ہے اور وہ اس غذا کے اندر رطوبت تھی جو معدے میں جا کر بخار بنتی ہے. معدہ دیگ کی طرح ہے, جیسے آپ دیگ میں کوئی چیز ڈالیں, پانی ڈالیں تو پہلے اس میں بخار اٹھتے ہیں, بھاپ اٹھتی ہے. معدے سے بھی بھاپ اٹھتی ہے. یہ کبھی کبھی جو بڑے نازنین ڈکار لیتے ہیں, ساتھ سر بھی ہوتی ہے, ترنم کے ساتھ ڈکار لیتے ہیں, نماز میں ہو, مجلس میں ہو, بڑے ترنم کے ساتھ ڈکار لیتے ہیں. یہ ڈکار وہی بھاپ ہے معدے کی جو منہ کے ذریعے باہر نکلتی ہے. اگر انسان فوراً کھانا کھا کے سو جائے, یہ بھاپ معدے کی, چونکہ منہ بند ہے, انسان تو سویا ہوا ہے, خارج نہیں ہو رہی, یہ مغز کو چڑھ جاتی ہے. جب بھاپ مغز کی طرف جاتی ہے پھر نیند, پھر خواب آنا شروع ہوتے ہیں, پھر عجیب و غریب خواب دیکھتے ہیں. یہ خواب عموماً یاد نہیں رہتے, یہ جو تبخیر کی وجہ سے دیکھتا ہے انسان. بہرکیف تخیل کی آنکھ سے انسان جس کو دیکھے اسے رؤیا کہا جاتا ہے. نیند میں بھی تخیل دکھا سکتا ہے, وہ دیکھتا ہے, اور بیداری میں بھی تخیل انسان کا
دیکھتا ہے اور دکھا سکتا ہے، اسے رویا کہتے ہیں۔ ممکن ہے ایک انسان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں لیکن عالم خیال میں محو ہو، حواس معطل ہیں اس کے، بیٹھا ہوا ہے مجلس میں لیکن متوجہ نہیں ہے، دھیان ادھر نہیں ہے، دھیان اس کا کسی اور موضوع میں ہے، یہ تخیل کی حالت میں ہے۔ اس وقت کچھ دیکھتا ہے، جیسے کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں ہم نے جن دیکھا ہے، یہ دیکھتے ہیں، واقعاً دیکھتے ہیں، لیکن یہ جن رویت نہیں کرتے بلکہ رویا کرتے ہیں، یعنی تخیل ان کو جن دکھاتا ہے، ورنہ جن کا معنی ہی ہے وہ جو نظر نہ آیا، کہ نظر آ گیا تو وہ جن نہیں ہے، جو نظر آ جائے وہ جن نہیں ہے۔ جن کا مطلب یہ پنہان، مخفی۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ مثلا میں نے جنین دیکھا ہے، دوڑ رہا تھا گھر کے اندر، فریج میں کھول کے کچھ کھا رہا تھا، جنین، جنین کہاں ہوتا ہے؟ جنین کا کیا کام ہے فریج میں آ کے کھول کے دیکھ؟ اگر کوئی آدمی کہے کہ یہ میری یہ چیز گم ہو گئی ہے، کس نے چرائی ہے؟ کسی نے نہیں چرائی، کہے جنین نے چرائی ہے۔ جنین تو نہیں ہوتا، ممکن ہے۔ جنین کا مطلب یہ پوشیدہ، پنہان، جو سامنے نہ ہو، ولادت کے بعد سامنے آئے گا۔ ولادت سے قبل جنین ہے، پوشیدہ، ڈھانپا ہوا، مخفی، نگاہوں سے اوجھل۔ جن اور جنین دونوں ایک ہی نام سے موسوم ہیں، دونوں نظر نہیں آتے، بھلے آپ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے ان کی علامتیں دیکھتے ہیں یا دیگر سکیننگ کے ذریعے سے، لیکن آنکھ سے جنین نظر نہیں آئے گا۔ ممکن ہے بعد میں انسان کوئی ایسی چیز کشف کر لے، کوئی ایسا سسٹم، ایکو سسٹم سکیننگ، جس میں جن کو سکین کر لے، لیکن ابھی تک ایسا دریافت نہیں ہوا، سوائے یہ بابے جن کا کاروبار یہی ہے، جن پکڑنا۔ پہلے جن چڑھاتے ہیں پھر جن اتارتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں یہ کام۔ تخیل سے جو انسان دیکھے رویا ہے، آنکھ سے جو دیکھے رویت ہے، اور عقل سے جو دیکھے وہ رائے ہے، جو چیز انسان عقل سے دیکھتا ہے۔ پیدا ہوتے ہی رویت شروع ہو جاتی ہے، پیدائش سے جب آنکھ کھلتی ہے انسان کی، رویت کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ صاحب رویت ہے، صاحب رویا نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ شیرخوار خواب نہیں دیکھتا، کیونکہ ابھی اس کا تخیل نہیں بنا، قوت تخیل نہیں اس کے اندر پیدا ہوئی۔ ایک عمر میں آ کر تخیل انسان کے اندر فعال ہوتا ہے۔ حواس بچے کے چل پڑے ہیں، حواس کی مدد سے رویت کرتا ہے، لیکن رویا نہیں ہے۔ اگر اسے پوچھیں روز کیا دیکھتے ہو خواب میں، کچھ بھی نہیں دیکھتا، خواب نہیں دیکھتا۔ ایک نشئی کو خواب نہیں آتے، اور ایک چھوٹے بچے کو، شیرخوار کو خواب نہیں، یہ نہیں دیکھتے خواب۔ نشئی کو بھی خواب نہیں آتے، چونکہ اس کی کوئی شے ہوش میں نہیں ہوتی، کوئی رگ اس کی بیدار نہیں ہوتی۔ صاحب رویا بنتا ہے، صاحب رویت ہوتا ہے، آنکھ کھلتی ہے، آنکھ کھلنے سے انسان ارد گرد کی دنیا کو دیکھتا ہے، رویت ہوتی ہے، صاحب رویت ہو گیا ہے۔ پھر کچھ عمر گزرتی ہے اور اس کے بعد صاحب رویا ہوتا ہے، خواب بھی دیکھتا ہے ساتھ ساتھ، لیکن صاحب رائے نہیں ہوتا، یعنی تیسری آنکھ حقیقت کو دیکھنے والی بند ہے ابھی اس کے اندر، بصیرت کی آنکھ، عقل کی آنکھ، اور دل کی آنکھ ابھی رویت نہیں کر رہی۔ وہ اپنی سنخ اور اپنی صنف اور اپنے مناسب حقائق کو ابھی نہیں دیکھ پا رہی، چونکہ بند ہے، عقل و بصیرت کی آنکھ بند ہے۔ عمر چاہیے
تاکہ انسان کے اندر چشم بصیرت پیدا ہو، دل کی آنکھ انسان کی کھلے، عقل کی آنکھ انسان کی کھلے. اور بعض میں شاید ساری عمر نہ کھلے. جب تک انسان شہوتوں میں اسیر ہے، ہوسران ہے، ممکن ہے 90 سال تک بھی اس کے اندر دل کی آنکھ نہ کھلے، چشم بصیرت بند ہی رہے یا مر جائے. جب تک شہوت پرست ہے، ہوسران ہے، شہوت ران ہے، لذت پرست ہے، دل کی آنکھ نہیں کھلتی. انسان کو اپنی عقل و دل کی آنکھ و بصیرت کی آنکھ کھولنے کے لیے تھوڑا حواس کو، حسی آنکھ کو بند رکھنا پڑتا ہے، قابو رکھنا پڑتا ہے. جس طرح تخیل اور رؤیت میں یہ قانون ہے کہ حسی آنکھ بند ہوگی میری تو خیال کی آنکھ کھلے گی، یہ بند ہوگی تو خواب شروع ہوگا، عالم خواب. سوتے ہیں، کمبل اوڑھتے ہیں بستر میں، آنکھ بند ہوتی ہے، خیال، خواب شروع ہو جاتے ہیں، خواب دیکھنا انسان شروع کرتا ہے، رؤیا. لیکن جب تک جاگ رہا ہے اگر کوشش کرے میں رؤیا نظارہ کروں، خواب دیکھوں، نہیں دیکھ سکتا. خواب دیکھنے کے لیے، رؤیا، عالم رؤیا میں جانے کے لیے عالم رؤیت سے نکلنا پڑے گا تجھے. دالان رؤیت کھل جائے گا جب دار رؤیت بند ہو. در رؤیت آنکھ ہے، آنکھ بند ہو، کان بند ہو، پھر اس کے بعد خواب، رؤیا شروع ہو جائے گا. یعنی تخیل کی آنکھ کھل جاتی ہے. تخیل ان خفیہ خانوں میں اندر ہی انسان کے یہ سب کچھ دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور دکھاتا ہے انسان کو. اگر چاہتے ہیں کہ صاحب رائے بن جائیں، رائے بھی پیدا ہو، پھر رؤیا کی آنکھ بھی بند کرنا پڑے گی، رؤیا بھی کم ہو جائے، رؤیت بھی کم ہو جائے، رؤیا بھی کم ہو جائے تاکہ رائے پیدا ہو جائے، انسان صاحب الرائے بن جائے. صاحب الرائے ہونے کے لیے تعقل و تفکر کی ضرورت ہے. تفکر کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تخیل ہے، اور تخیل کی راہ میں رکاوٹ احساس ہے، حس ہے، رؤیت ہے. جب تک انسان اس آنکھ سے منظر دیکھنے کا اور نظارے کا عادی ہے، یہ معتاد صاحب رؤیا نہیں ہوتا. اور اگر فقط صاحب رؤیا ہو گیا ہے، خواب زیادہ دیکھتا ہے، یہ صاحب رائے نہیں ہو سکتا جو خواب زیادہ دیکھتا ہے. خواب نامربوط قرآن کریم نے ذکر کیا ہے. خواب زغسن زغسا، گٹھڑی گٹھڑی خواب دیکھتا ہے، بنڈل بنڈل خواب دیکھتا ہے. بعض اس طرح سے ہیں، صبح جب اٹھتے ہیں تو 9000 خواب دیکھے ہیں اس نے. اتنے کلپ چلے ہیں رات کو کہ خود وحشت زدہ ہے کہ یہ کیا منظر تھا رات کو. سویا کل آدھا گھنٹہ ہوں، کلپ 900 دیکھے ہیں میں نے. گٹھڑی گٹھڑی خواب دیکھتا ہے، بنڈل بنڈل خواب دیکھتا ہے. جب تک انسان تخیل میں ہے، عالم تخیل میں ہے، صاحب الرائے نہیں ہے. چونکہ رائے رؤیت ہے، دیکھنا ہے، حقائق کو دل سے دیکھنا، عقل سے دیکھنا. عقل و دل سے دیکھنے کے لیے تخیل کو سلانا پڑتا ہے، تھوڑی دیر سو جائے. اس وجہ سے جو افسانے پڑھتے ہیں، جو ناول پڑھتے ہیں، جو کہانیاں پڑھتے ہیں، جو ڈرامے دیکھتے ہیں، جو فلمیں دیکھتے ہیں، صاحب الرائے نہیں ہوتے. دل سے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے، عقل سے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے. اگر انہیں کچھ دکھایا بھی جائے اندھے ہوتے ہیں، نابینا ہوتے ہیں. اگر ان کے سامنے فلم چلائی جائے، فلما کے
بڑی دلچسپی سے دیکھتے ہیں، سب کچھ سمجھ آ گیا ہے۔ اگر ان کے سامنے تخیلاتی شاعری پیش کی جائے، کچھ نہ کچھ پھر پلے پڑ جاتا ہے، چونکہ تخیلاتی شاعری میں شہوت محور ہوتا ہے۔ تغزل، غزل یعنی توصیف شہوات، غزل نام ہی توصیف شہوات کا ہے، شہوتوں کی توصیف کرنا، وصف کرنا، شہوت انگیز کنائے، استعارے، تشبیہات استعمال کرنا، یہ شاعری کہلاتی ہے، یہ شاعری ہے۔ جو انسان غرق ہے ان مناظر میں، شاعری نہیں کر سکتا۔ مثلا جو فلمیں زیادہ دیکھتا ہے وہ شاعری نہیں کر سکتا، جو شاعری زیادہ کرتا ہے وہ اس کو دلچسپی نہیں ہے لوگوں کو دیکھنے میں، وہ خلوت گزین ہے، تنہائی پسند ہے۔ شاعر تخیل کی مدد سے شہوات کو دیکھنا، ہوس کو دیکھنے کے لیے خلوت چاہیے، اکیلا بیٹھے کسی جگہ، کسی کنج خانہ میں، تاکہ تخیل کی آنکھ سے اسے کچھ نظر آئے، منظر کشی کر سکے۔ صاحب الرائے ہونے کے لیے بصیرت کی آنکھ، دل کی آنکھ کھلنے کے لیے، عقل کی آنکھ کھلنے کے لیے رویت بھی کم کرنا پڑتی ہے اور رویا بھی کم کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے روایات کے اندر ہے کہ جب انسان کی عقل کامل ہو جائے، ایک روایت صبح درس میں اشارہ کیا تھا اس کی طرف، کہ جب انسان کی عقل کامل ہو جائے، گفتگو کم ہو جاتی ہے، کلام کم ہو جاتا ہے، انسان بولتا نہیں زیادہ۔ عقل کی علامت ہے کہ بولتا کم ہے انسان، نہ کہ عاجز ہے بولنے سے۔ بعض معلومات نہیں ہے اس لیے چپ ہیں، بعض ڈر کی وجہ سے چپ ہیں، اگر بولا تو کوئی کچھ کہہ نہ دے۔ ڈرپوک عموماً نہیں بول سکتے، اگر انہیں کسی مجمع کے سامنے کھڑا کر کے کہیں آپ بولو تو کانپنے لگتے ہیں، خوفزدہ ہیں لوگوں سے کہ میں نے کچھ بولا، غلط ہو گیا تو میری عزت چلی جائے گی، آبرو ختم ہو جائے گی، حیثیت ختم ہو جائے گی۔ لیکن جنہیں بولنے کی عادت ہے، بے تکے بولتے ہیں، نان سٹاپ بولتے ہیں، بغیر ضرورت کے بولتے ہیں، فضولیات بولتے ہیں، لا یعنی بولتے ہیں، اس لیے بولتے ہیں کہ چپ نہیں رہ سکتے، نہ اس لیے بولتے ہیں کہ بولنے کی ضرورت ہے۔ عقل بڑھانے کے لیے تفکر چاہیے۔ تفکر اور تکلم اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تکلم کم کرو تاکہ تفکر کو موقع ملے، عقل کو موقع ملے کچھ سوچنے کا۔ کچھ کام اکٹھے نہیں ہو سکتے انسان سے، ایک رکے تاکہ دوسرا انجام پائے۔ رائے کے لیے ہر انسان کے لیے ممکن ہے رائے حقائق عقلیہ، حقائق قلبیہ کو دیکھنا۔ حقائق قلبیہ سے مراد تخیلات نہیں ہیں، جیسے عرفان کے نام پر یا معنویت کے نام پر بعض لوگ تخیلات پیش کرتے ہیں، خیالی قصے، کہانیاں، ملکوت کے قصے، ملکوتیوں کے قصے، کسی بزرگ کے قصے، مرشدوں کے قصے، یہ دیواریں دوڑانے والے، طی الارض کرنے والے، یہ سب خیالیات ہیں، یہ تخیلات ہیں سب۔ پانی پہ چلنے والے، پانی پہ چلتا ہے، مثلا پانی پہ چلتا ہے، کرسی پہ خود نہیں بیٹھ سکتا، کرسی پہ بٹھانا پڑتا ہے اس کو، لیکن پانی پہ سیر و سلوک کرتا ہے۔ وہ اگر پانی پہ چلنے کی قدرت ہے تو کرسی میں خود اٹھ کے بیٹھ جاؤ۔ یہ رویت ہلال کمیٹی کی طرح ہے مرشدین باز، پلیٹ نظر نہیں آتی، چاند دیکھ رہے ہوں گے، پلیٹ سامنے رکھی ہوئی ہے، دوسرے کو کہتا ہے ہاتھ میرا پکڑ کے سموسے کے اوپر لگاؤ۔ کیوں بیٹھے ہو؟ چاند دیکھنے کے لیے آئے۔ خوب اس طرح بعض
اس طرح کے لوگ ہیں. سادہ سی بات آپ کریں کہتے ہیں سمجھ نہیں آئی، لیکن ملکوت کے بارے میں جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو. اگر طالب علم سوال کر دے کوئی کسی قسم کا، وہ نہیں آتا، لیکن ملکوت کے سارے واقعات ان کو معلوم ہیں. دل کی آنکھ و بصیرت کی آنکھ سے مراد وہ تخیلات نہیں ہیں، نہ ہی عرفان تخیلات کا نام ہے، حقائق ہیں. میں حقائق عقلیہ کی ایک مثال دیتا ہوں. حقائق عقلیہ کی ایک مثال، عام مثال، اگر کوئی چاہے تو ان حقائق تک پہنچ سکتا ہے. علم ریاضی، علم حساب، یہ حقائق عقلیہ میں سے عقل کا علم ہے، لیکن ہم نے اسے بھی تخیلاتی بنا لیا ہے. شکلوں کی مدد سے ریاضی کو حسی بنا لیا ہے. اب ہم ریاضی دیکھتے ہیں، اب ہم ریاضی سوچتے ہیں، جبکہ ریاضی کے قواعد و قوانین دیکھنے والے نہیں ہیں، دیکھے نہیں جا سکتے. ہم ریاضی شکلوں کی مدد سے سمجھتے ہیں. مثلا دو، آپ جب تک وہ درانتی نہ بنائیں اس وقت تک ذہن میں دو نہیں آتا. بورڈ پر آپ دو شکل بناتے ہیں، اس طرح سے دائرہ کھینچتے ہیں، ایک کھڑی لائن لکھتے ہیں تو آپ کا ایک ہوتا ہے، جبکہ ریاضی کا ایک عدد نہ اس کی شکل ہے، نہ اس کا حجم ہے، نہ اس کا طول ہے، نہ اس کا عرض ہے. فقط گن سکتے ہیں اس کو، باقی کچھ بھی نہیں کر سکتے. خوب یہ ہم نے آسان بنانے کے لیے علامتوں کی مدد لی، علامتوں کا سہارا لیا ہے. علامت کا نام رکھا ہوا ہے 10، علامت کا نام رکھا ہوا ہے 15، علامت کا نام رکھا ہوا ہے 100. یہ 100 نہیں ہے. اگر حقیقت 100 کی یا حقیقت 90 کی یا حقیقت عدد کی ذہن میں حاضر کر لے، عاقل ہے. یہ علامت ہے عقل کی. اس دن کیک کاٹے منگوا کے، جس دن بغیر علامت کے عدد ذہن میں حاضر کر سکے، جمع تفریق کر لیں علامت کے بغیر. علامتیں نہ ہوں، نہ اردو رسم الخط کی علامتیں، نہ انگلش رسم الخط کی علامتیں، نہ فارسی رسم الخط کی علامتیں، علامتیں نہ ہوں اس کے ہمراہ. یہ حقائق عقلیہ ہیں. اگر انسان کی بصیرت کی آنکھ کھل جائے، ان حقائق کو انسان دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. ان حقائق کو دیکھنا، اس رؤیت کا نام رائے ہے. خیالی حقیقتیں دیکھنا، تخیلاتی امور دیکھنا، تصویریں رؤیا ہے. حسی تصویریں دیکھنا رؤیت ہے. حقائق نورانی دیکھنا رائے ہے. اور قانون جیسا عرض کر دیا ہے، اگر بننا ہے صاحب الرائے، رؤیا و رؤیت کم ہوگی تو صاحب رائے بنیں گے. یعنی عقل و بصیرت کو موقع ملے گا، دل کو موقع ملے گا، غبار شہوتوں کا ہٹے گا، ہوس کا ہٹے گا، پھر دل کو موقع ملتا ہے کسی کاروائی کا. جب تک تخیل سوار ہے دل کے اوپر، جب تک حواس مسلط ہیں دل کے اوپر، انسان کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا. ساٹھ سال کی عمر میں یا 60 سال سے آگے انسان جو کرنا ہوتا ہے کر لیتا ہے. اس کارکردگی میں غلطیاں بھی ہیں، اس کارکردگی میں اشتباہات بھی ہیں، غلط فیصلے بھی ہیں، اس کارکردگی میں غلط ارادے بھی ہوئے ہیں، غلط تجربے بھی ہوئے ہیں. بہت کچھ کیا انسان نے. جب سے ہوش سنبھالا کچھ نہ کچھ کر رہا ہے انسان. دوسروں کے ساتھ ارتباط ہے اس کا، اپنی معاش کے لیے کوششیں کرتا ہے، تعلقات کے لیے کوششیں کرتا ہے، تعلیم کے لیے کوششیں کرتا ہے، ہر جگہ جاتا ہے.
سفر کرتا ہے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتا ہے، نئے لوگوں سے ملتا ہے، نئی دنیا سے آشنا ہوتا ہے، نئی ٹیکنالوجی سے آشنا ہوتا ہے، کہیں پہ خطا کرتا ہے، کہیں پہ صحیح فیصلے کرتا ہے، کہیں پہ اپنے مقصود تک پہنچ جاتا ہے، کہیں پہ ناکام ہو جاتا ہے، کہیں پہ توقع کے مطابق واقعہ ہوتا ہے، کہیں پہ خلاف توقع کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ انسان دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، اور یہ سب مشاہدہ انسان کے اندر ذخیرہ ہوتا ہے۔ ان ذخائر سے، تجربات سے انسان کے اندر پختگی پیدا ہوتی ہے، سوچ پیدا ہوتی ہے، فکر پیدا ہوتی ہے، اصول سمجھ میں آتے ہیں، ان کو رائے کہتے ہیں۔ یہ انسان صاحب رائے ہے، اور یہ سب سے گران بہا تجربہ و خزانہ ہے انسان کا، بڑھاپے میں جا کر تجربہ، صاحب تجربہ ہونا۔ جس کی کوئی قیمت مقرر نہیں کی جا سکتی۔ عموماً بزرگ مختلف ہے، یہ اس بات پر موقوف ہے کہ ان کی زندگی کیسے گزری ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، جوانی میں ہی بد اخلاق بیوی مل گئی، اور ساری عمر جوانی اور بڑھاپا اور سب کچھ اس کے ساتھ لڑنے میں، جھگڑنے میں، الجھنے میں اور اس کو شکست دینے میں گزار دیا۔ اس بندہ خدا کو موقع ہی نہیں ملا اس موضوع سے فراغت کا کہ کہیں سفر کر سکے، کہیں تجربہ کر سکے، کوئی دنیا دیکھ سکے، کہیں مل سکے۔ اس بیوی نے اسے اپنوں سے چھڑا دیا، دوسروں سے کیا ملنے دے گی اس کو؟ بعض ہیں عورتیں، وہ پہلا کامیاب آپریشن یہ کرتی ہیں کہ اسے، اس مرد کو اسیر کر لیتی ہیں، اپنا قیدی کر لیتی ہیں۔ کمزور مرد جلدی قیدی بن جاتا ہے۔ الٹ بھی ہے، عورتوں کو کنیز بنا لیتے ہیں، اسے بھی تجربہ نہیں ہوتا، وہ بھی کچن میں محبوس ہو جاتی ہے، اور پکانا اور دھونا، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں بصیرت پیدا نہیں ہوتی۔ خواتین پیدائشی طور پر عقب ماندہ نہیں ہوتی، صنفی طور پر نہیں ہیں، چونکہ تجربے کا میدان نہیں ہے۔ ایک بند ماحول کے اندر، رسوماتی بند ماحول کے اندر، جہاں نہ کتاب ہے، نہ حکمت ہے، نہ تعلیم ہے، نہ پڑھنا ہے، نہ پڑھانا ہے، نہ تجربہ ہے، نہ سفر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ چند چہرے ہیں، صبح و شام بیٹھ کر انہوں نے اپنے پڑوسیوں کی ہی غیبتیں کرنی ہیں، اور ہمیشہ ناک پڑوس کی طرف ہے کہ آج کیا پک رہا ہے، سونگتے رہتے ہیں کہ آج کیا پک رہا ہے۔ وہ اس لیے ان کی عقل پنپتی نہیں ہے، کمزور رہ جاتی ہے بند ماحول کی وجہ سے۔ اگر انہی کو مطالعے کا موقع ملے، مردوں جیسی یا ان سے بھی آگے بہتر کارکردگی دکھا سکتی ہیں، بلکہ چشمے بصیرت و دل کی آنکھ ان میں پہلے کھل سکتی ہے، چونکہ ظرافت ہے ان کے اندر، ظریف کاموں کے لیے زیادہ آمادہ تر ہیں مرد کی نسبت۔ لیکن تجربہ نہیں ہوتا، نہ تجربہ گاہ میں جانے کا موقع ہوتا ہے، نتیجتاً صاحب الرائے نہیں بنتی۔ اس لیے کہا گیا کہ نہ کرو مشورہ ان سے۔ کیوں؟ جب آپ لیتے ان سے رائے لیتے ہو، رائے اس سے لو جس کی رائے ہے۔ مشورہ کو بھی رائے کہتے ہیں، یعنی تجربے کے نتیجے میں، مشاہدے کے نتیجے میں عمر بھر جو حاصل کیا وہ رائے ہے آپ کی، وہ حقیقت، وہ ذخیرہ، وہ خزانہ جو دیکھا آپ نے، وہ رائے ہے آپ کی۔ اب بتاؤ دوسروں کو جن کی ابھی یہ رائے نہیں بنی، جو خام ہیں، جنہوں نے اتنی زندگی نہیں گزاری اور نشیب و فراز اور اونچ نیچ، سرد و گرم نہیں دیکھا بزرگوں کے پاس، بڑوں کے پاس۔ یہ تجربہ امانت ہے نئی نسل کی، اور ان سے لیں، اس سے لیں جس کے اندر رائے ہے، جو صاحب الرائے ہے، اس سے مشورہ لیں۔ لیکن روکا گیا ہے، عورتوں سے مشورہ مت لو۔ کیوں؟ کہ رائے کی مالک
نہیں ہوتی، رویا کی مالک ہیں، اکثر رویا عالم رویا میں رہتی ہیں، یا عالم رویت میں ہیں یا عالم رویا میں ہیں. اور جو عالم رویت و رویا میں ہو اس سے رائے مت پوچھو، اس سے رائے مت لو، چونکہ فاقد الرائے ہے، رائے کا موقع نہیں ملا اس کو. نہ ہار کے سر نہ تراشد کلندری دانت. جو ٹینڈ دیکھو یہ نہ سمجھو کلندر جا رہا ہے. کلندری وہ ایک ضابطہ ہے، ایک طریقہ کار ہے. یہ نہ دیکھو کہ جس کے 60 سال ہو گئے ہیں صاحب الرائے ہو گیا ہے، اسی سے مشورہ لینا ہے، اسی سے رائے طلب کرنی ہے. ہر سفید ریش صاحب رائے نہیں ہوتا. اب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرے سامنے 2 طبقے ہیں، ایک خام اور ایک تجربہ کار بوڑھا. ایک خام جوان پھرتیلا جلد باز عجول، اور ایک ہے تجربہ کار بوڑھا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک پسندیدہ تر ہے اس بوڑھے کی رائے، رائے الشیخ احب الیہ، میں اس بوڑھے کی رائے کو پسند کرتا ہوں خام جوان کی نسبت. ناپختہ جوان سے بہتر ہے یہ بوڑھے کی رائے. خام جوان جس کے اندر خامی ہے ہر عنوان سے. جوان کے لیے بہترین حالت یہ ہے کہ وہ کسی صاحب رائے کے زیر سایہ ہو. اگر سائے سے نکل گیا خام، یہ خطرناک ہے. خام کو سائے سے مت نکالو، نہ جانے دو باہر. سایہ کس کا ہو؟ بزرگ کا، تجربہ کار کا، جہان دیدہ کا سایہ ہو اس کے اوپر. تحرک اس میں ہے، تمنا اس میں ہے، خواہشات اس میں ہے، یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن سائے میں رہے، جوان بزرگ کے سائے میں رہے. اگر خام جوان معلم کے سائے سے، مربی کے سائے سے، ولی کے سائے سے، تجربہ کار کے سائے سے نکل گیا، حوادث کی تمازت اور دھوپ، شہوتوں کی دھوپ اس کو تباہ کر دے گی. ابھی گرمیوں میں ایسے ہوتا ہے نا، ہم جو ہی سورج نکلتا ہے ہم باہر نکلتے ہیں فوراً سائے میں جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں اس سائے میں؟ چونکہ سخت ہے، دھوپ سخت ہے، جلا دیتی ہے، سیاہ کر دے گی، جلد کو نابود کر دے گی، آپ کے جسم کے نظام کو نابود کر دے گی. سورج کی شعاؤں میں اتنی خطرناک شعائیں نہیں ہیں جتنی ماحول کے اندر خطرناک شعائیں ہیں، جتنی معاشرے کے اندر خطرناک شعائیں ہیں. ان ساری تپتی دھوپ سے کون بچائے گا تمہیں سایہ؟ اس سائے میں رہو. ایک پنجابی میں جملہ ہے، ماؤں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تحسین و تقدیر ماں کے لیے، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. بڑا حکیمانہ جملہ ہے یہ، حقیقت یہی ہے. ماں ٹھنڈا سایہ ہے، تمام عمر کے لیے ٹھنڈا سایہ ہے، تمام عمر کے لیے. اگر آپ خود بوڑھے ہو گئے ہیں اور آپ کے ابھی بچے ہیں، بلکہ آپ کے نواسے نواسیاں ہیں، پھر بھی ماں آپ کا سایہ ہے، پھر بھی ماں سایہ ہے، بشرطے کہ ماں ماں بنے. ماں کہ اس زمانے میں ایک کردار جو مسخ ہو گیا ہے، ماں کا کردار ہے. اب ماں نہیں ہے، سایہ نہیں دیتی بچوں کو، اولاد کو. ماں اس ہستی کو کہتے ہیں جو اپنا وجود اولاد پہ فنا کر دے،
اپنی ہستی کا سایہ اولاد پہ ڈال دے، اپنی انا، اپنی خواہش، اپنی ذات کو چھوڑ دے، یہ ماں ہے۔ اس وقت سایہ اولاد پہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر ماں خود خواہشات کی پیرو ہو جائے، ماں خود اسیر خواہشات ہو جائے، ماں خود انانیت کی شکار ہو جائے، ماں خود اگر مبتلا ہو جائے خود نمائی کے اندر، خطرناک ہے یہ ماں۔ یہ خود بچوں کو نہ صرف ٹھنڈا سایہ نہیں دے رہی، بلکہ بچوں کو مزید ہلاکت کے میدانوں میں دھکیل رہی ہے۔ بزرگ سایہ ہے، معلم سایہ ہے، مربی سایہ ہے۔ اگر خام ہو سائے میں رہو، مبادا دھوپ میں نکل جاؤ۔ ماحول سورج سے زیادہ خطرناک شعاعیں رکھتا ہے اپنے اندر۔ سورج کی شعاعوں سے اللہ نے بچانے کے لیے بہت فلٹر لگائے ہوئے ہیں، جن سے چھن کر آتی ہیں شعاعیں، آپ تک پہنچتی ہیں، پھر بھی ہم بچتے ہیں اس سے۔ لیکن ماحول کی شعاعوں کے سامنے کوئی فلٹر لگا ہوا نہیں ہے، تباہ کن شعاعیں۔ آئے دن آپ سنتے ہیں، پاکستان کے کسی شہر میں، لاہور میں ہی شاید ہوا یہ چند روز پہلے واقعہ، کہ گیس، زہریلی گیس کسی سردخانے سے لیک ہو گئی، اور اس لاہور میں ہوا تھا۔ زہریلی گیس نکلی اور کئی لوگ ارد گرد کے بے ہوش ہو گئے۔ ایک فیکٹری سے یہ گیس لیک ہوئی، لوگ بے ہوش ہو گئے، چونکہ اس نے تنفس بند کر دیا لوگوں کا۔ اور اس سے خطرناک شعاعیں میڈیا سے نکلتی ہیں، فساد کے گھروں سے نکلتی ہیں، فاسد کرداروں سے نکلتی ہیں، فاسد اسووں سے نکلتی ہیں، فساد کے مراکز سے نکلتی ہیں، فساد کے گڑھ سے نکلتی ہیں، فساد کے ممالک سے نکلتی ہیں، اور ہم اپنا خام بچہ اس دھوپ میں بھیج دیتے ہیں۔ کس کے لیے؟ کہ ماں اور باپ ہوس باز ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام بڑا ہو، بچہ دھوپ پہ بیٹھا کر، دھوپ میں بھیج کر، فساد میں بھیج کر اس کی ناک اوپر ہو جائے، محلے کی عورتوں کو کہہ سکے میرا بچہ فلاں جگہ ہے۔ یہ ماں ہوس پرست ہے، بچے کو قربان کر رہی ہے، بچے کو ذبح کر رہی ہے تاکہ اپنا نام پیدا کرے، بچے کو سایہ نہیں دے رہی۔ بزرگ کے سائے میں رہے خام، تاکہ پختہ ہو جائے۔ پختہ ہونے کے لیے ایک انسان کو سفر کرنا ہے طولانی، خام چیز کیسے پختہ ہو۔ پہلے حکیم سنائی کا شعر آپ کی خدمت میں پڑھا ہوا ہے کہ کس طرح انسان پختہ ہوتا ہے۔ سالہا باید تا یہ سنگ اصلی ز آفتاب لال گردد در بدخشاں یا عقیق اندر یمن۔ کئی سال ایک خام پتھر کو لگتے ہیں تاکہ عقیل و لال و یاقوت بن جائے۔ قارنہا باید تاز پشت آدم نطفی بل وفا کرد گردد یا اویس اندر قرن۔ اور صدیاں لگتی ہیں، پھر جا کر ایک نطفہ انسان کا ابو الوفا کرد بنتا ہے یا اویس قرنی بنتا ہے، سایہ ملے جب۔ آپ توجہ کریں، خام لوگ جب آئے سایہ رسالت میں کہاں جا پہنچے، سایہ امامت میں کہاں جا پہنچے۔ ہم دھوپ میں بیٹھ کر تخیلات اور رؤیا میں، عالم رؤیا میں رہ کر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم کچھ بن گئے ہیں۔ نہ عزیز من، ابھی تو ہمارے اوپر سایہ پڑا ہی نہیں ہے، سائے میں گئے ہی نہیں ہیں، ہم نے وہ سایہ چکھا ہی نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہے، تخیل میں ہیں، نیند میں ہیں، خواب میں ہیں۔ الناس نیام
اذا ماتوا انتبہوا، مرے ہوئے ہیں، مردے ہیں، خواب دائمی میں ہیں، مریں گے بیدار ہو جائیں گے. اذا ماتوا انتبہوا، بیدار ہو جائیں گے جب مریں گے. اسرائیل بیدار کرے گا، جھنجھوڑے گا اس رؤیا کے عالم سے، خواب کے عالم میں ہمیں عالم بیداری میں لائے گا. جوان خام کو صاحب الرائے کے زیر سایہ ہونا چاہیے. امیر المومنین فرماتے ہیں احب الیہ، میں خود پسند کرتا ہوں شیخ کو، بوڑھے کو. جو شیخ کی اصطلاحیں ہیں، شیخ استاد کو بھی کہتے ہیں، شیخ اردو فارسی میں غیر سید کو بھی کہتے ہیں. عربی میں نہیں کہتے، غیر سید کو شیخ نہیں کہتے. عربی میں دونوں کو شیخ کہتے ہیں، سید ہو یا غیر سید ہو. اگر بوڑھا ہے تو شیخ ہے، اگر استاد ہے، اپنے فن کا استاد ہے، اسے بھی شیخ کہتے ہیں. شیخ الحدیث، شیخ القرآن، شیخ التفسیر، شیخ العلوم، شیخ الجامعہ. شیخ یعنی بزرگ استاد، عظیم استاد. ابن سینا کو کہتے ہیں شیخ الرئیس، شیخ توسی کو کہتے ہیں شیخ الطائفہ، تشیع کا شیخ، بزرگ. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ تجربہ کار انسان، اس کی رائے پسندیدہ تر ہے مجھے، میرے نزدیک، خام جوان کی پھرتی سے. لیکن بات اکیلے نہیں بنے گی. اگر یہ صاحب رائے ہو اور اس کے اندر توانائی نہیں ہے کچھ کرنے کی، یہ رائے عملی کرنے کی توانائی شیخ میں، بوڑھے میں نہیں ہے. رائے تو رکھتا ہے لیکن تحرک پر قادر نہیں ہے، حرکت نہیں کر سکتا. اور جوان حرکت کر سکتا ہے، رائے نہیں رکھتا، حقیقت شناس نہیں ہے، راستے نہیں پہچانتا، مقاصد کو نہیں سمجھتا، خام ہے، ناپختہ ہے. ان دونوں کا ملاپ ہونا چاہیے، صاحب الرائے کا اور صاحب حرکت کا. ان دونوں کا ملاپ ہونا چاہیے کہ یہ پھرتیلا، یہ جلد، یہ چست، یہ طاقتور و مضبوط و قوی اس بزرگ کے سائے میں ہو، رائے اس کی ہو، حرکت اس کی ہو. یہ دونوں اگر مل جائیں، ہم آہنگ ہو جائیں، بزرگ کی رائے اور جوان کی حرکت اگر مل جائے. لیکن شرط یہ ہے کہ بزرگ جوان کو حرکت کے لیے راستہ دے، موقع دے. یہ ہمارے پاس دوستان سفر کرتے ہیں، جب پنجاب میں جب گنے کا موسم آتا ہے، گنے کی گاڑیاں، ٹرالیاں، ٹریکٹر پر ٹرالی اور اس کی جسامت سے 100 گنا زیادہ لوڈ اس کے اوپر لاد کے، اور جتنا روڈ کھولا ہے اس سے بھی زیادہ لوڈ باہر نکال دیتے ہیں دائیں بائیں. دیکھی ہوگا، ایسا موقع ملا ہوگا. اگر آگے گنے کی ایک ٹرالی جا رہی ہے، پیچھے ساری ٹریفک، ساری پیچھے موٹر سائیکل والے ہیں جن کو جلدی جانا ہے وہ بھی رکے ہوئے ہیں، موٹر کاروں والے ہیں وہ بھی رکے ہوئے ہیں، جیپوں والے ہیں وہ بھی رکے ہوئے ہیں، بڑی تیز رفتار گاڑیوں والے ہیں، ٹچ سسٹم گاڑیاں ہیں، سب کی سب اس بزرگ کے پیچھے رکے ہوئے ہیں. بزرگ نہ چلتے ہیں نہ راستہ دیتے ہیں، پیچھے کھڑے رہو. اگر اس طرح کی بزرگی ہو کہ راستہ گھیر لیں، میدان گھیر لیں اور کسی کو آگے نکلنے ہی نہ دیں، یہ بزرگ رکاوٹ ہے، یہ بزرگ مانے ہیں. یہ بزرگ موقع دے، جوان کو حرکت کا موقع دے، اور یہ نہ ہو کہ خود نکل جائے، چھوڑ جائے، بلکہ سایہ اپنا رکھے، حرکت کا میدان جوان کو دے اور رائے کا، فیصلے کا میدان اپنے پاس رکھے. اگر بزرگ کا، تجربہ کار کا فیصلہ ہو، رائے ہو، حقیقت اس کی ہو، تجربہ اس کا ہو،
اور حرکت اس کی ہو، اس کا نتیجہ بہت عظیم نکلتا ہے۔ جو آپ نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک پیر جماران بزرگ ہے، صاحب رائے، اور کئی ملین جوان پھرتیلے حرکت کرنے والے، حرکت کرنے والوں کو راستہ نہیں معلوم۔ جب خمینی کبیر کے پیر جماران کے سائے میں آئے، اس بزرگ نے جوانوں کو اپنے پیچھے نہیں لگایا کہ رکے رہو، بلکہ انہیں منزل بتائی، انہیں راستہ دکھایا، فیصلہ کیا اور حرکت کے لیے انہیں اکسایا، اور انہوں نے حرکت کی۔ اس طرح اگر پیر کا سایہ مل جائے، بزرگ کا سایہ مل جائے، تجربہ کار کا سایہ مل جائے، اور جوان کی حرکت اس کے ساتھ مل جائے، بہت کچھ وقوع پذیر ہوتا ہے، انقلاب آ جاتا ہے، طاغوت سرنگون ہو جاتا ہے، اللہ کا نظام برپا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر زمام خام جوانوں کے ہاتھ میں آ جائے، جس میں بزرگ کی رائے نہ ہو، سایہ نہ ہو، یہ جوان وہ تیر ہے۔ یہ ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادی آمولی دامت ظل العالی کی تعبیر ہے۔ وہ یہ فرماتے تھے کہ جوان اور بزرگ کا رشتہ تیر اور کمان کا ہے۔ یہ بزرگ شیخ جس کی کمر جھک گئی ہے بڑھاپے سے، یہ جھکی ہوئی کمر اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ کمان ہے، چونکہ کمان جھکی ہوئی ہوتی ہے، کمر خمیدہ ہوتی ہے کمان، اور جوان تیر ہے۔ تیر اگر آپ ہاتھ سے پھینک دیں کہیں بھی نہیں لگتا، تیر اگر خود اٹھ کے اچھل پڑے کچھ بھی نہیں، کہیں بھی نہیں، کسی نشانے پہ نہیں لگ سکتا۔ تیر اگر خود اچھل پڑے، یا تیر کو تیر اگر پھینک دے، ایک تیر دوسرے تیر کو پھینکے، کہیں بھی نہیں لگتا، نشانے پہ نہیں لگتا، جب تک کمان سے نہ نکلے۔ جب تک کمان سے نہ نکلے تیر نشانے پہ نہیں لگتا۔ استاد بزرگوار ہمارے فرماتے ہیں کہ جوان تیر ہے اور بزرگ کمان ہے۔ اگر جوان اس کمان سے آزاد ہو جائے، فارغ ہو جائے، اور خود خام اپنے اندر استقلال پیدا کر لے، یہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ اندھا ہے، یہ نشانے پہ نہیں لگ سکتا۔ کمان سے نکلے تو نشانے پہ لگتا ہے۔ کمان بغیر تیر کے ناکارہ ہے، اور تیر بغیر کمان کے ناکارآمد ہے۔ جس جوان نسل کو وہ بزرگ نہیں مل سکا، صاحب الرائے، وہ کمان نہیں ملی جو انہیں ہدف پہ پھینکے، وہ حسرت میں رہ گئے، اور وہ کمان جسے تیر نہیں ملے۔ علی ان ہستیوں میں سے ہیں جن کو تیر نہیں ملے۔ امیر المومنین خود فرماتے ہیں تیر تو ملے لیکن پر شکستہ، ایسے تیر ملے ٹوٹے ہوئے جنہیں پھینکتا ہوں ہدف پہ نہیں لگتے، جا کر تابع فرمان نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ ایک موقع پر امیر المومنین نے یہ حسرت سے بیان کیا کہ لا رأی لمن لا یطاع، جس کی مانی نہ جائے اس کی کیا رائے ہے۔ میں تبرکاً چند حدیثیں بغیر تفسیر کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پھر کسی اور مناسبت سے ان کی تفسیر عرض کر دوں گا۔ ارادہ تھا کہ آج آپ کی خدمت میں ان میں سے کچھ پڑھ کے ان کی تفسیر بھی ہو جائے۔ رائے کے متعلق امیر المومنین علیہ السلام کی چند حدیث تبرکاً عرض کرتا ہوں، چونکہ حکمت امیر المومنین کی تفسیر ہے۔ فرماتے ہیں اقصر رأیک علی ما یلزمک تسلم ودع الخوض فی ما لا یعنیک تکرم۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں رائے رکھو، لیکن کچھ چیز ایسی ہیں کہ نہ رکھو ان میں۔
ان میں غور و خوض نہ کرو. ودع الخوض، لا یعنی میں کبھی بھی غور و خوض نہ کرو. امخذوا الرأی مخذ السقا ینتج سدید الآراء، رائے نتیجے، تجربے کے نتیجے، صاحبان رائے کی آراء ان کو لو، بغیر مشورہ اور رائے کے عمل مت کرو. آراء کو لے کر یہ نہیں کہ لکیر کے فقیر بن کر ایک رائے کو لے کر اور اسی کے پیچھے چال پڑو، بلکہ آراء لو اور ان آراء کو لے کر مخذ کرو. مخذ دودھ بلونے کو کہتے ہیں. جب حیوان کا دودھ نکالا جاتا ہے، بعض علاقوں میں اسے دہی بناتے ہیں، بعض میں اسے دہی نہیں بناتے. دودھ پروسیس جب کرتے ہیں، دودھ ہی کو بلوتے ہیں، ہلاتے ہیں. دودھ لے کر مختلف طریقوں سے، کسی جگہ مدانی کے ذریعے سے دودھ بلوتے ہیں، اور بعض جگہوں پر مدانیاں چونکہ سیاست کے لیے ضروری پڑ گئی ہیں اس لیے دودھ میں نہیں چلاتے، مذہب میں چلاتے ہیں مدانیاں. مدانی تو سمجھتے ہیں انشاءاللہ آپ پہلے، وہ جو دودھ کے ڈولے میں ڈال کر پھر اسے رسی سے یا ہاتھ سے گھمایا جاتا ہے، مدانی ہے. اتنی مدانی چلاؤ کہ دودھ سے مکھن نکل آئے، کیونکہ دودھ میں مکھن بھی ہے اور پانی بھی ہے. پانی الگ ہو جائے اور مکھن الگ ہو جائے، مکس ہے. ابھی دہی بنا کر اسے ہلاؤ. بعض علاقوں میں طریقہ یہ ہے کہ جانور کے کھال میں، خشک کھال میں دودھ ڈال کے یا دہی ڈال کے اور اسے گھنٹوں ہلاتے ہیں آگے پیچھے، اور یہی کام ہوتا ہے. اس میں مکھن الگ ہو جاتا ہے، پانی الگ ہو جاتا ہے، چھاچھ الگ ہو جاتی ہے. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر فیصلہ کرنا چاہتے ہو تو یہی کام آراء کے ساتھ کرو. امخذوا الرأی مخذ السقا، آراء کو لو، مشورہ لو، بات سنو اور اس کو لے کر نہ کہ فوراً ہی چونکہ فلاں نے کہہ دیا اسی پہ چال پڑو. بعض اس طرح سے ہوتے ہیں. ایک دفعہ بیمار ہو گئے، وہاں آتے تھے مومنین عیادت کے لیے، اور مومنین کے عیادت بہت ہمدردانہ ہوتی ہے. صرف حال نہیں پوچھتے بلکہ دوا بھی دے کے تجویز کر کے جاتے ہیں. یہی مرحوم جن کی آج مجلس ہے، خداوند تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کی انشاءاللہ، مجلس ترحیم ہے ان کی برسی کی، یہ بھی وہیں پر تھے حج کے موقع پر، اور یہ بھی خوب دوا بھی لاتے تھے، اور بعض دوائیں کہتے تھے یہ مصرف نہ کریں، بلکہ ایک دن ساری اٹھا کے لے گئے وہاں سے میرے کمرے سے. ایک دن ڈاکٹر آئے عیادت کے لیے اور دیکھنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب آئے، انہیں پتہ چلا بیمار ہیں. دیکھا تو ٹیبل دواؤں سے بھری ہوئی تھی، گولیوں سے. تو کہہ رہے تھے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ دوائیں ہیں. کس نے دی ہیں؟ میں نے کہا مومنین نے، یہ جو ساتھ ہیں سارے دیکھنے والے. کہہ رہے انہوں نے کیوں دی ہیں؟ میں نے کہا ہمدردی کے ساتھ دی ہیں، چونکہ وہ آتے ہیں دیکھتے ہیں بیمار ہیں تو جو جیب میں ہوتی ہے نکال کے رکھ جاتے ہیں. تو کہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں کھا رہا ہوں انہیں. کہنے لگے کیوں کھا رہے ہیں؟ میں نے کہا صرف ان کا دل رکھنے کے لیے. معلوم تو مجھے بھی ہے کہ یہ بے اثر ہیں یا نہیں لوں، لیکن چونکہ ان کا وہ کھلا کے جاتے ہیں، چھوڑتے بھی نہیں ہیں. دوا نکالتے ہیں، گولی نکال کے کہتے ہیں یہ کھا کے جائیں. اس طرح سے نہ کریں، جو بات کرے اسے عمل کرتے جائیں آپ. چونکہ فلاں نے کہہ دیا ہے بس کرنا ہے. لے کے رائے کو، آراء کو آپس میں موازنہ کریں، تقابل کریں. اس تقابل آراء سے انسان اچھی رائے تک پہنچتا ہے، مکھن و کریم نکلتی ہے. اگر کریم لینا چاہتے ہو آراء سنو، پھر ان سے کریم حاصل کرو. ینتج سدید الآراء، بہترین رائے آراء کے جمع کرنے سے حاصل ہوگی. لیکن یہ ان امور میں یہ ذہن میں رکھیں، اب یہ نہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے مختلف آراء جمع کرو، آخر خام ہی ہوتا ہے. یہ نہ ہو کہ جا کر دین کے بارے میں آراء جمع کرو، پنڈت کی رائے یہ ہے، پادری کی رائے یہ ہے،
فلاں کی رائے یہ ہے اور فقہا کی رائے یہ ہے، ان سب کو آپس میں مدانی چلاؤ، بیچ میں سے خام نہیں، حماقت نہیں کرنی، حکمت کے ساتھ رائے جن چیزوں میں چاہیے. کن چیزوں میں رائے چاہیے ہوتی ہے؟ جو بین الرشد اور بین الغی نہ ہوں، جو روشن نہ ہوں، ان کے لیے رائے چاہیے. ورنہ جو بین الغی ہیں، جو بین الرشد ہیں، ابھی رات ہے، اس کے لیے رائے نہیں چاہیے. رات کے رات ہونے کے لیے اگر رائے مانگی تو پھر صاحب رائے نہیں بلکہ صاحب حماقت ہو جائیں گے، صاحب صفاحت ہو جائیں گے، بے وقوف ہو جائیں گے. جن امور میں رائے درکار ہے، یعنی ایسے پیچیدہ معاملات جن میں انسان نے فیصلہ کرنا ہے اور وہ فیصلہ امت کے لیے ہے، قوم کے لیے ہے، اپنی ذات کے لیے ہے یا دوسروں کے لیے ہے، ہمیں نہیں معلوم، نتائج نہیں معلوم، ان میں رائے جمع کرو، مفادات کو مت دیکھو. نہیں یہ کہ نماز کے بارے میں جا کے رائے لے لیں، یہ یوں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں. نہ، کچھ چیزیں بین الغی ہیں. ساری دنیا مل کر، ساری دنیا کے پنڈت مل کر بھی رائے دیں، ان کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چونکہ حکم خدا واضح ہے، روشن ہے، بین الرشد ہے. یا ایک چیز حرام ہے، شراب کے بارے میں رائے جمع کرنے شروع کر دو، کون اس کو حلال کہتا ہے، کون حرام کہتا ہے، یہ کام نہیں کرنا. رائے ان امور میں جہاں پر انسان کے لیے انجام روشن، ابھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے، نہ کہ فیصلہ دین نے کر کے آپ کو دے دیا ہے. جو فیصلہ دین نے کر کے دے دیا ہے اس پہ رائے طلب نہیں کرنی. اس میں رائے طلب کریں گے مشکل میں پڑ جائیں گے. اقرب الآراء من النہى ابعد من الہوى. بہترین رائے کون سی ہوتی ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ رائے پرکھو، کسوٹی ہے تمہارے پاس، جو عقل کے قریب اور خواہش سے دور ہو، وہ بہترین رائے ہوتی ہے. بہت سارے لوگ آپ کو رائے دیتے ہیں، پسند نہیں آتی، کہتے ہیں جی نہیں کرتا، اچھا نہیں لگتا، مزہ نہیں آ رہا. کیوں؟ کہ میری خواہش کے مطابق نہیں ہے. یہی بہترین رائے ہے، جو آپ کی خواہش کے مطابق نہیں لیکن عقل کے مطابق ہے. رأی الرجل علی قدر تجربته. انسان کی رائے اس کے تجربے کے مقدار کے مطابق ہوتی ہے. جتنا تجربہ کار ہوگا اتنی رائے پختہ تر ہوگی. ذلت الرأی تأتی علی الملک وتؤذن بالحلق. لغزش رائے کی، اگر انسان لغزش میں رائے میں لغزش کا شکار ہو جائے، رائے میں اشتباہ کر جائے، گمراہ ہو جائے، امیر المومنین فرماتے ہیں مملکتیں تباہ ہو جاتی ہیں. اگر خطا کار سے رائے لے لی، اگر بے رائے سے رائے لے لی، اگر گمراہ سے رائے لے لی، مملکتیں، ملک و تمام ہو جائیں گے اور ستون نابود ہو جائیں گے، گر جائیں گے، ستون متزلزل ہو جائیں گے. اگر رائے غلط جگہ سے لے لی. فراوان ہیں یہ روایات، متعدد ہیں، انہیں انشاءاللہ پھر کسی مناسبت میں اسی حکمت کے ذیل میں عرض کریں گے. رأی الشیخ احب الی من جلد الغلام. امیر المومنین فرماتے ہیں تجربہ کار انسان کی رائے میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے غلام کی مضبوطی یا پھرتی اور چالاکی سے. یہ وہ رہنمائی ہے جو ہمیں دی ہے حضور نے کہ اپنی زندگی میں اس کو عمل کریں، اس کے اوپر اپنی زندگی کو قائم کریں. یہ حکمتیں ہیں. حماقتوں کو چھوڑیں، حماقتوں کی زندگی سے باہر آئیں. حماقتیں آبائی اصول، برادری کے اصول، ہمارے علاقائی اصول، آبا و اجداد کے اصول احمقانہ ہیں، جو اولاد نے مقدس میراث سمجھ کر
گلے لگائی ہوئی ہے، فراوان ہر موضوع کے اندر احمقانہ ضابطے، شادیوں میں، بیاہوں میں، رشتوں میں، تعلقات میں، دوستیوں میں، روابط میں، لین دین میں احمقانہ اصول اپنائے ہوئے ہیں۔ حکمتیں اپنائیں، ان حکمتوں کی اساس پر اپنی زندگی کو قائم کریں۔ ایام اربعین ہیں و زائرین سید الشہداء مشرف ہیں، حرم سید الشہداء میں و بعض راہ میں ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ۔ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کربلا میں، قیام مقدس کربلا میں جو مصائب برداشت کیے، تحمل کیے، سخت مراحل، ان مراحل میں سے ایک سخت مصیبت جو امام عصر فرماتے ہیں، ہر ذاکر ذکر حسین مجلس حسین پڑھے وداع امام حسین علیہ السلام ہے۔ 4 وداع ہیں امام کے، اور چاروں بہت سوگوار و سوزناک۔ پہلا وداع امام کا مدینہ سے، روضہ رسول و قبر بطول سے وداع ہونا ہے۔ دوسرا وداع امام کا اہل بیت سے، بیویوں سے وداع ہو کر مقتل میں جانا ہے۔ و تیسرا وداع بیویوں کا مقتل کو چھوڑ کر شام و کوفہ جانا ہے۔ اور چوتھا وداع سید ساجدین کا قبر حسین کو وداع کر کے مدینہ واپس آنا ہے۔ بہت دشوار وداع ہیں۔ سید الشہداء جب مدینہ چھوڑ رہے تھے، قبر رسول پر گریہ کیا، آہ و بکا کی، تنہائی کے عالم میں قبر زہرا پر گریہ کیا، آہ و بکا کی، آہ و بکا کے ساتھ مدینہ سے رخصت ہوئے۔ اور جب سید الشہداء نے وداع کیا، بیویوں کو مقتل کی طرف گئے، بیویوں نے آہ و بکا کی شدت کے ساتھ۔ اور جب بیویوں نے وداع کیا لاشوں کو، راویوں نے لکھا ہے سرزمین کربلا نے آہ و بکا کی، ساری مخلوقات نے آہ و بکا کی، زمین و آسمان نے آہ و بکا کی۔ عمر سعد کی لشکر میں بیٹھا ہوا جو شخص حالات قلم بند کر رہا تھا، اس نے لکھا یہ جملہ کہ ہم نے آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ جب بیویاں لاشوں کے پاس آئیں اور جس طریقے سے لاشوں سے لپٹ کے روئیں اور جس طریقے سے لاشوں کو وداع کیا، ایسے لگتا تھا ہر چیز کربلا میں رو رہی ہے، آسمان رو رہا ہے، زمین رو رہی ہے۔ خصوصیت کے ساتھ اس نے لکھا، کہا میں نے غور کیا، میں نے دیکھا وہ حیوان جو کربلا میں موجود تھے، گھوڑے، وہ رو رہے ہیں۔ اس قدر دردناک تھا وہ منظر، ہر مخلوق میں گویا شعور آ گیا، محسوس کر رہے تھے۔ اور بالخصوص زینب اولیاء کا وداع کرنا بہیہ کی لاش سے، وداع کر کے بیویاں رخصت ہوئیں۔ اور پھر ایک وقت میں یہ کاروان واپس آیا بعض روایات کے مطابق، اور جناب سید ساجدین قبر امام حسین علیہ السلام سے لپٹ کے روئے، زار و قطار روئے۔ اور جب قبر چھوڑنے لگے مدینہ کی طرف جانے کے لیے، فریاد نکلی امام سید ساجدین کی،
اور ساتھ یہ جملے تھے: بابا میں ایک امانت اپنے ساتھ لے کر گیا تھا جو واپس نہیں لا سکا، جو شام میں رہ گئی، جو شام کے ویرانے میں مر گئی، جو بابا بابا کرتی رہی، اور پھر سید سجاد سے سنبھلا نہیں گیا۔ جناب زینب علیہ نے سہارا دیا۔ اجرکم ربکم، یہ احساس اس وقت ہوتا ہے کہ جب بیٹی باپ کے بغیر نہ رہ سکے اور باپ بیٹی کے بغیر نہ رہ سکے۔ امام حسین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے: مجھے وہ گھر بہت پسند ہے جہاں میری چھوٹی بیٹی رہتی ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ امام حسین فرماتے تھے: جب میں علی اصغر کا چہرہ دیکھتا ہوں میری پیاس بجھ جاتی ہے، میرے گلو میں ٹھنڈک آ جاتی ہے۔ وہ بچی جب بابا سے وداع ہو کے گئی، وہ بھی قیامت کا منظر تھا۔ اور آج سید ساجدین قبر حسین سے لپٹ کر فریاد کر کے معذرت کر رہے ہیں: بابا واپس نہیں لا سکا، ویرانہ شام میں مر گئی ہے۔ بعض مقاتل میں لکھا ہے کہ بی بی دن رات روتی تھی، آسمان کو دیکھتی، پرندوں کو نگاہ کرتی، بی بی دیکھتی صبح پرندے کسی اور سمت جاتے ہیں، شام کو کسی اور سمت آتے ہیں، پوچھتی ہے، بھیا سے پوچھتی ہے: یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ صبح کہاں جاتے ہیں؟ شام کو کہاں سے آتے ہیں؟ امام نے فرمایا: صبح گھونسلوں سے نکل کے دانا چگنے جاتے ہیں، جب شام ہو جاتی ہے دانا چگ کے اپنے گھونسلوں میں واپس آ جاتے ہیں۔ پھر رو کے پوچھتی ہے: بھیا ہم کب اپنے گھر واپس جائیں گے؟ آیا وہ دن آئے گا جب ہم بھی اپنے گھر واپس چلے جائیں۔ سید ساجدین بچی کو اٹھاتے، گلے لگاتے، جب بی بی کو بابا کی یاد آتی فریادیں کرتی۔ شام کے اس مہمان خانے میں فریادیں کرتی۔ ایک شب کو بی بی کی فریادیں بلند ہوئیں، جناب زینب علیہ سید ساجدین کے پاس آ کر فرمانے لگی: بیٹا سجاد، یتیمہ حسین سوتی نہیں ہے، نیند نہیں آ رہی، اگر ہو سکتا ہے چند لحظوں کے لیے بابا کا سر بی بی کو دکھایا جائے، شاید بی بی سو جائے، آرام آ جائے۔ جناب سید ساجدین نے تقاضا کیا، ان لعینوں سے سر آ گیا، تشت میں رکھ کر بی بی کے سامنے رکھا گیا، رومال ہٹا کر بابا کے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے، بابا کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتی ہے، بابا کی خون آلود زلفوں پہ ہاتھ پھیرتی ہے، بابا کے خون سے خضاب داڑھی میں ہاتھ پھیرتی ہے، شکستہ لبوں پر ہاتھ پھیرتی ہے، زخمی لبوں پر ہاتھ پھیرتی ہے، اور ایک دفعہ فریاد بلند ہوئی: بابا! پھر اس کے بعد آواز نہیں آئی۔ بیویوں نے سمجھا بی بی کو آرام آ گیا ہے، اب چین آ گیا ہے، سر لے لیا جاتا ہے، لیکن بی بی حرکت نہیں کرتی، بی بی حرکت نہیں کرتی۔ جب اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے یتیمہ حسین کی روح پرواز کر گئی۔ رو کر بی بی فرماتی ہیں: سجاد، یتیمہ حسین رخصت ہو گئی۔ امام سید ساجدین نے پڑھا: انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور شاید اسی لمحے امام کو کوئی اور فکر نہ تھی، لیکن یہ فکر تھی کہ اگر کسی دن بابا کے روزے پہ جانا پڑ گیا، اگر کسی دن حسین کی قبر پہ جانا پڑ گیا، میں کس طرح سے جا کر بابا کو کہوں گا بابا وہ جس کی تاکید فرما کر گئے تھے میری بچی کا خیال رکھنا، میری بچی کے سونے کا جب وقت آ جائے اسے سینے پہ سلا لینا، میری بچی کو رونے نہ دینا۔ اب بابا کی قبر سے لپٹ کر فریاد کر رہے ہیں بابا جو امانت لے کے گیا تھا شام سے واپس نہیں لا سکا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، بحق اسماء حسنہ خود، بحق شہداء، بحق شہداء کربلا، بحق سید الشہداء، پروردگارہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں علیل انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، پروردگارہ جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ہر شر و بلیہ سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، فتنہ گروں کو فتنوں سمیت محو فرما، فتنہ تکفیریت و داعش کو نیست و نابود فرما، اس کے بانیوں اور حامیوں کو رسوا فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں، سرپرستوں، بانیوں کو رسوا فرما، پیروان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، یمن میں، بحرین میں، عراق میں، لبنان میں، شام میں، زائرین حرم سید الشہداء بالخصوص و بالاخص پاکستان میں سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ تمام مرحومین کے لیے، حاضرین مجلس، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، بالخصوص مرحوم شیخ نصیر صاحب کے لیے اور ان کے خاندان کے دیگر مرحومین کے لیے، شہداء اسلام و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔